اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس ضمن میں آج ہمارا 11واں درس ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے مسجد کوفہ اور اس کے اندر ہونے والے اعمال اور موجود زیارات سے استفادہ کیا تھا، لیکن جس طرح نجف میں حرم امیر المومنین کے اطراف بہت ساری زیارات ہیں، اسی طرح خود مسجد کوفہ کے آس پاس اور شہر کوفہ کے ارد گرد بہت ساری زیارات ہیں جن کی آشنائی آپ کی روحانی ترقی کے لیے ممدود و معاون ہوگی۔ یہ زیارات یا تو مسجد کوفہ کے آس پاس ہیں یا خود شہر کوفہ کے آس پاس۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ مسجد کوفہ میں موجود ہیں تو کچھ زیارات کو تو آپ پیدل ہی کور کر سکتے ہیں آس پاس، جیسے میسم تمار ہے، جناب خدیجہ بنت علی، لیکن کچھ زیارات ہیں اس کے لیے آپ کو بس میں جانا پڑے گا، جیسے کمیل بن زیاد ہے، مسجد حنانہ ہے، جس کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ ہوٹل سے نکلے نجف، آن دا وے جو زیارات آپ کے رستے میں آئیں آپ کرتے چلے گئے اور پھر آپ پہنچتے ہیں میسم تمار کے روضے کے پاس، وہاں آپ کو اتار دیا جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ میسم تمار، اس کے بعد بیت علی اور پھر جو زیارت آس پاس ہے وہ کر لیں۔ ویسے تو مسجد کوفہ کی جو زیارت ہے وہ ایک اسپیل میں، ایک گو میں یا ایک دن میں نمٹا دی جاتی ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کم از کم ہاف آف دا ڈے یا 5-6 گھنٹے تو چاہیے کم از کم مسجد کوفہ میں اسٹے کرنے کے لیے، وہاں کے اعمال کے لیے اور وہاں کی روحانیت کو جذب کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ میں ہمت ہے تو ایک ہی دن میں 2 اسپیلز رکھ لیں، یعنی فجر سے یا ناشتے سے لے کر ظہرین تک آپ نے اطراف زیارت نمٹائی، آن دا وے فرام ہوٹل ٹل کوفہ یا ٹل مسجد کوفہ، آن دا وے جتنی بھی زیارت آئیں ظہرین تک زیارت نمٹانے کے بعد آپ نے بریک لیا ظہرین کا، لنچ کا، اس کے بعد پھر آپ نے مسجد کوفہ کی زیارت نمٹا لی۔ عموماً لوگ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کوفہ کے اعمال اور اطراف کوفہ دونوں ایک ساتھ، اور وہ دن بڑا دھکا دینے والا ہوتا ہے جس دن لوگ مسجد کوفہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اعمال کر کے آتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ اب نئی زیارات وجود میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھ گیا ہے، جس طرح جتنا دنیا میں ظلم بڑھ رہا ہے اتنا مظلوم کی طرف رغبت بھی بڑھ رہی ہے لوگوں کی۔ لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ہونے والے ظلم، پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو سب سے بڑا مظلوم تھا ہم نے اس کو ہی نہیں دیکھا، لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اگر وہیں پہ اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا اور ظالم سے ہم بدلہ لے لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی دنیا میں۔ ایک تو اس لیے، دوسری یہ کہ عراق کی جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، کافی بہتر ہو گئی ہے، تو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بڑھ گیا ہے، روڈیں بن گئی ہیں، ٹوائلٹس بن گئے ہیں، کھانے پینے ہوٹلز کے حوالے سے عمارتیں بن گئی ہیں، سہولیات پیدا ہو گئی ہیں۔ پھر وہ لوگ جو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھے، اب انہوں نے بہت کچھ بتانا شروع کر دیا ہے۔ مثلاً فرض کر لیں میرے گھر کے پیچھے کسی امام زادے کی قبر تھی،
میں نے چھپائی ہوئی تھی, نہیں بتایا تھا لوگوں کو. لیکن اب حالات ٹھیک ہیں تو نئے نئے اسپاٹس امام زادوں کی جو ہے وہ وجود پہ آ رہی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ خدا نخواستہ ایجاد کی گئی ہیں, جی نہیں, وہ تھی موجود. تقیہ کے باعث حالات کے باعث لوگوں کو معلوم نہیں تھا, اور خود اگر معلوم بھی تھا تو ہم خود وہاں جانے سے زائرین پرہیز کیا کرتے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, بہت زیادہ دور نہیں جا سکتے. ابھی بھی حالات آپ 100% تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے. جیسے ایک زمانے میں ہلہ کی زیارات نہیں ہوا کرتی تھی, اب ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہمت کر کے جو ہے وہ بغداد بھی چلے جاتے ہیں, اب سیریا بھی جانا لوگوں نے شروع کر دیا. تو مسجد کوفہ تو ہم نے اعمال کر لیے. اب اس کا طریقہ یہ ہے, آپ ہوٹل سے نکلیں, یہ جو رائج طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہوٹل سے نکلیں, آن دا وے گاڑی رکواتے اطراف کوفہ, اطراف مسجد کوفہ نمٹاتے ان دا لاسٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ پہنچے مسجد کوفہ. پھر وہاں سکون سے مسجد کوفہ کے اعمال بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ شام کے وقت ٹھنڈے ٹائم کیے جائیں. اگر گرمیاں ہیں, ورنہ سردیاں ہیں تو آپ دوپہر میں کر لیں. تو مسجد کوفہ آپ آخر میں پہنچیں, یا پھر آپ مسجد کوفہ نمٹا کے باقی چیزیں کر لیں. تو عموماً کوفے کا نام ذہن میں آتے ہی مسجد کوفہ فقط ذہن میں ہوتی ہے کہ بس یہی ایک زیارت ہے اور نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ بہت ساری زیارات ہیں, جیسے نجف اشرف خود حرم امیر المومنین, لیکن اس کے آس پاس جو زیارات ہیں مولا کے چاہنے والے اور ان کی نسبت سے جو بہت سارے واقعات, معجزات, کرامات ہیں, وہ بھی باخر قدر دیکھنے کے قابل ہے. ہاں, نجف میں حرم امیر المومنین ایک ایسا مقام ہے کہ جو جیسے انگوٹھی میں نگینہ, اسی طرح خود کوفہ بہت ساری زیارات کا مجموعہ ہے, اس میں مسجد کوفہ ایک انگوٹھے میں نگینے کی مانند ہے. جب ہم ہوٹل سے نکلیں گے تو یہ زیارات ہیں تقریباً 14 آن دا وے ٹل یو ریچ مسجد کوفہ. اس کے بعد پھر آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوں. تو یہ ایک ایک کر کے ہم کریں گے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ایک کر کے ہم ابھی ڈسکرائب آپ کے سامنے کریں گے. اچھا, دوسرا یہ کہ انشاءاللہ ہمیشہ جتنا اندازہ نہیں تھا آپ کی دلچسپی اور اس کا تحریر کا, جس کی پرنٹ آؤٹ انشاءاللہ عنقریب ہم آفس میں پہنچا دیں گے. جتنی بھی ہم نے نشستیں کی ہیں 10 یا 11 نشستیں, تو اس کے پرنٹ آؤٹ ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا. ہاں, وہ تمام. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو حدیث ہیں ان کے کمپلیٹ ریفرنسز اس میں موجود ہوتے ہیں, جو ہم پرنٹ آؤٹ آپ کو دیتے ہیں. آیات ہیں, روایات ہیں, اور اس میں ظاہر بات ہے جو بات رہ گئی ہو وہ بھی آ جاتی ہے, تو وہ موجود ہے. لیکن جس طرح ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوٹس لکھے جا رہے ہیں اور کسی مدرسے میں پہنچ بھی گئے وہ لکھ کر, تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ نہیں, اس کے اگر ہم خود پرنٹ آؤٹس دے دیں تو یہ موجود ہے خود ہمارے پاس پرسنل کمپیوٹر پہ. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم ان کو دینا شروع کر دیں گے. تو جتنی بھی آیات, روایات یا اہم نکات ہیں, اہم باتیں ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس پرنٹ آؤٹ میں موجود ہیں, مل جائیں گی. اس پرنٹ آؤٹ کو آپ سامنے رکھ کے اگر درس سن لیں تو خود بخود آپ کو بہت ساری چیزیں ازبر ہو جائیں گی. مگر آپ بس میں بیٹھے ہوٹل سے, اچھا یہ دن آپ کو بالکل فریش رکھنا ہے. کوئی چھوٹی چیز, چھوٹی بیماری, کوئی پرابلم, کوئی ہیسل, کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی نیند لینی ہے, بلکہ عام نیند سے 1 گھنٹہ زیادہ بھی لے لیں تو بہت اچھا ہے. بہت تھکا دینے والا دن ہوتا ہے, اور کوشش کریں صبح ہی اٹھ جائیں. عموماً یہ پاکستانی قافلوں کی بہت زیادہ سستی, کاہلی ہوتی ہے, اور بہت افسوس ہوتا ہے ہم کو یہ دیکھ کر کہ ہمارے خیال میں جیسے 10 دن کا پیکیج ہے تو وہ 10 دن کا پیکیج نہیں ہوتا, وہ 5 دن کا پیکیج ہوتا ہے. کیونکہ ہم 11-12 بجے لوگ سو کے اٹھتے ہیں وہاں پر. یہ بہت ایک افسوسناک امر ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہم آغا سستانی کے وہاں گئے تھے ملنے کے لیے, تو وہاں ایک اور قافلہ آیا ہوا تھا. وہاں ہمیں تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ گئے تھے آغا سستانی کے وہاں پہ. جب ہم نکلے تو ہم نے کہا کہ بھئی وہاں بشیر نجوی کے پاس بھی چلے جائیں. سستی کاہلی ہو رہی تھی, پلس مائنس کنفیوژن, تو ہمت کر کے چلے گئے. پتہ چلا کہ وہ قافلے والے بھی موجود تھے وہیں پہ. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہماری طرح چاقو چوبند لوگ ہیں. ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ صبح کوفہ ہو کے آ گئے. وہ لوگ کوفے کے اعمال اور کوفہ گھوم کے آ چکے تھے, اور ہم ہوٹل میں انگڑائیاں جمائیاں لے کر استخارہ نکال کے پہنچے تھے کہ آج کہاں جائیں کہاں نہ جائیں.
تو باہر کے جو لوگ ہیں اس میں بہت اچھا میں نے دیکھا ہے سسٹم اور آرگنائز طریقہ ہوتا ہے. ایک میں آپ کو اور بتا دوں بات، آپ بھی ذہن میں رکھیں، کاروان میں جائیں تو کاروان والوں کو بھی بتلا دیں، یہ جو بس ہے اس کا ہم استعمال نہیں کرتے صحیح. بس میں اسپیکر ہونا چاہیے. جہاں آپ جا رہے ہیں جیسے مسجد حنانہ، آن دا وے اگر بریفنگ ہو جائے مسجد حنانہ میں کیا کیا ہے، وہاں جا کر پھر آپ کو جو ہے وہ ایک اشارہ کرنا ہوتا ہے، یہ جگہ یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، سب سے زیادہ نقصان خواتین کو ہوتا ہے. اب مولانا مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بولنا شروع کیا، عموماً اسپیکر اور وہ نہیں ہوتا ہمارے پاس پورٹیبل مائک، تو وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے مرد حضرات آگے آ جاتے ہیں جلدی جلدی، اور عورتیں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اب آواز ان تک پہنچتی نہیں ہے. پھر عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں بیچارے، کسی کو واش روم جانا ہے، کسی کو چپل پہنانا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے کھانا، تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو آج کل یہ سسٹم شروع ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی رائج نہیں ہے پاکستانی قافلوں میں. یہ ویسٹرن کنٹری سے جو قافلے آتے ہیں وہ بس کو بہت یوز کرتے ہیں. بس میں آپ آئسولیٹڈ ہیں، کوئی ایکسٹرنل انٹرپشن نہیں ہے، کوئی آواز کا ایشو نہیں ہے، مائک کا لیگل استعمال ہے، ورنہ اور جگہوں پہ مائک الاؤ نہیں ہوتا. تو اگر آپ اندر ہی تھوڑی سی بریفنگ دے دیں کہ بھائی ہم یہاں جا رہے ہیں، یہ کام ہے. اچھا، ہم بیچاروں کو جو ظاہرین ہیں تھوڑے سے سیدھے سادھے سے ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کتنے گھنٹے کا سفر ہے، کتنے منٹ کا سفر ہے. فرض کر 1 گھنٹے کا سفر ہے تو کم از کم آدمی اپنی نیند پوری کر لے، یا 5 منٹ 10 منٹ ہے تو پھر آپ آپ کو ایکٹیو الرٹ رکھے. اس 5-10 منٹ میں آپ سو گئے، پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کرنے گئے اور آئے پتہ چلا کہ اعمال مس ہو گئے یا بہت ساری چیزیں مس ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ آرگنائز رہ کے ذہن میں رکھ کے چلیں، بس کا استعمال ہم نے کہا کہ ضرور کریں. اس میں خراٹے لینے سے بہتر ہے اور کھانے پینے سے بہتر ہے. جو اسنیکس لے کے جاتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں، اسنیکس بالکل نہ لے کے جائیں. جب نکلیں تو کوئی چیز کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی توجہ بھی بٹے گی اور پھر واش روم والا مسئلہ بھی ہوگا، اور جو باتیں بتلائی جاتی ہیں وہ بھی مس ہو جائیں گی. بہرحال آپ نکلے ہوٹل سے تو آن دا وے جو بس رکے گی وہ مسجد حنانہ پہ رکے گی، اور وہاں پہ 2 زیارات آپ کو کرنی، مسجد حنانہ اور کمیل بن زیاد. اس کے بعد آپ دوبارہ بس پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر آپ ڈائریکٹ اتریں گے میثمۃ عمار کے روضے کے پاس. بس وہاں سے اترنے کے بعد پھر آپ کو پیدل ہی گھومنا ہے. تو بس یہ ذہن میں رکھیں، 5 یا 10 منٹ، 2.5 کلومیٹر دور ہے یہ مسجد حنانہ نجف سے شمال مشرق کی طرف. یہ جو شارع نجف ہے مین مرکزی، اس پہ واقع ہے. اور یہ علاقہ جو ہے سویہ کہلاتا ہے. یہاں پہ قبرستان بھی ہے جو کہ سویہ قبرستان کہلاتا ہے، اور لوگوں کو عموماً معلوم نہیں ہے، بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد حنانہ ہے، اس کے ساتھ کمیل بن زیاد ہیں، دیٹس اٹ. لیکن اصل میں کمیل بن زیاد از اے پارٹ آف قبرستان، جو کہ سویہ قبرستان کہلاتا ہے یا محلہ سویہ. تو اس میں بہت ساری قبریں بھی ہیں، مولا کے اصحاب کی قبریں ہیں. تو اگر بھی ان کو بھی دیکھ لیا جائے، ویسے ابھی تک اہتمام نہیں ہے. ہم جتنی بھی زیارات پہ گئے ہیں کمیل بن زیاد کے علاوہ وہاں پہ جو اصحاب علی دفن ہیں ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا زیارات پہ. تو اگر وہ بھی اہتمام کر لیا جائے، ساتھ ساتھ تھوڑا سا گھوم کے قبرستان میں دیکھ لیا جائے، تو وہ بھی آپ کے لیے تھوڑا سا، اس کے لیے کہ مجھے وہی ہے کہ انرجی آپ کو چاہیے. اب قافلے والے وہ اتنی بڑی بس کو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لے کے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، کمیل بن زیاد ہے، میثمۃ عمار بڑی بڑی شاہراہوں پر واقع ہیں، لیکن بہت سارے اصحاب ہیں جو بہت زیادہ معروف جگہوں پہ یا کھلی جگہوں پہ دفن نہیں ہوئے، تو آپ کو پیدل جانا پڑے گا. تو یہ آپ خود بھی مطلب قافلے والے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو 8 بجے بلایا اور یہ 12 بجے اونگتے ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا گھومیں گے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایران والے قافلے ہوتے ہیں اور جو ویسٹرن کنٹریز کے قافلے ہوتے ہیں بہت ایکٹیولی موو کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہم ہوٹل میں وہاں ٹائم ضائع کر چکے ہوتے ہیں 2-4 گھنٹے جمع ہونے میں، اور پھر وہ بس سے جو اتر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹائم ضائع، تو بہت ساری زیارتیں نقصان آ بھی گئے. جتنا آپ ٹائم ویسٹ کریں گے، ویٹ کروائیں گے، خود جو ہے لیٹ ہوں گے، تو آپ کی زیارت جو ہے وہ ضائع ہوگی. بہت ساری زیارت ہو سکتی ہیں، یعنی جو 10 ڈیز کا پیکج ہے ہم نے بتایا لٹرلی آپ شاید روزانہ کی بیسس پہ 5 یا 6 گھنٹے، جو سے کہتے ہیں نا کہ انرجیٹک ڈائنامک آپ جو خرچ کرتے ہیں وہ 5-6 گھنٹے کرتے ہیں. باقی 5-6 گھنٹے آپ ہوٹل میں گزار رہے ہوتے ہیں، یا 5-6 گھنٹے آپ کہیں بس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ کا جو اصل مقصد ہے وہاں پہ یہ کہ جلدی جلدی جگہوں کو دیکھنا اور وہاں پہ جو اعمال ہیں ان کو کرنا، اور وہاں پہ جو ہے وہ مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی جو ہے پریزنٹ رہنا، یہ جو اصل چیز ہے. تو یہ محلہ سویہ ہے کہ جہاں پہ قبرستان بھی ہے اور اصحاب علی کی بھی قبریں ہیں، کمیل بن زیاد کا بھی مزار ہے، اور مسجد حنانہ بھی ہے. مسجد حنانہ
ہنانا عربی کے لفظ سے نکلا ہے، اور جیسے عربی میں اردو میں بھی ہے ایسا کہ جیسے پرندوں کی چہچہاٹ کہلاتی ہے جو آواز ہوتی ہے، کبوتر کا غٹرغوں کہلاتا ہے، سانپ کی جو ہے وہ پھنکار ہے وہ کہلاتی ہے، بکری کی میں ہے. تو جانوروں کی آوازوں کے نام ہیں. تو عربی میں جانوروں کی آوازوں کے نام ہیں نہ صرف، بلکہ رونے کے الگ نام ہے اور ہنسنے کے الگ نام ہے. تو یہ جو اونٹنی کا بچہ روتا ہے اس کو حنانہ کہتے ہیں. تو ہوا یہ تھا، جو پہلی فضیلت مسجد حنانہ کی ہے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ یہاں سے گزرا تھا تو ایک روایت کے مطابق یہاں مسجد نہیں تھی، تو سر اقدس حسین جو ہے ایک جگہ پہ رکھا گیا. تو جب کہتے ہیں کہ جب وہ سر اقدس وہاں پہ رکھا گیا تو اس جگہ سے سسکیوں کی، رونے کی آواز آئی، بالکل ایسے جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے کھو جانے پر ہوتا ہے. تو وہاں سے لوگوں نے اس جگہ کا نام حنانہ رکھ دیا. پھر لوگوں نے وہاں مسجد بنا ڈالی اور اس مسجد کا نام حنانہ پڑ گیا. اور اس کی تصدیق جو ہے ہمیں دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے. مثلا جب ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نجف اشرف آئے تھے تو انہوں نے 3 جگہ رک کے نماز پڑھی تھی. ایک تو یہی مسجد حنانہ سر اقدس حسین والی جگہ، دوسری جو ہے وادی سلام مقام امام صادق علیہ السلام، اور تیسری مرقد امیر المومنین. تو 3 جگہوں پہ انہوں نے اہم ترین جگہیں جسے کہہ لیجیے کہ تھی کہ جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کی تھی. اور ایک جگہ جب وہ نماز ادا کر رہے تھے یہی حنانہ کے پاس تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سر اقدس حسین جو ہے وہ لا کے رکھا گیا تھا. ایک جو روایت ہے، دوسری روایت، اس میں یہ ملتا ہے کہ جب مولا علی کی میت جنازہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کی شہادت کے بعد لوگ لے کے جا رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکھا گیا جنازہ. اور کچھ لوگ کہتے نہیں، جنازہ گزر رہا تھا، یہاں پہ جو موجود مسجد تھی پہلے سے وہاں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. اور یہ بھی ملتا ہے کہ مسجد میں ایک مینار تھا جو باقاعدہ جھک گیا تھا تعظیم میں، تو وہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ جو رونے کی آواز تھی وہی اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز تھی. وہاں سے لوگوں نے اس مسجد کا نام، جو مسجد تھی موجود، اس مسجد کا نام مسجد حنانہ رکھ دیا. اچھا، ایک اور دلچسپ بات کہ ستون حنانہ مسجد نبوی میں بھی ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ ہمیں کچھ یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ جس ستون سے کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ جو ہے بیکار ہو گیا تھا. یعنی جب ان کو ممبر ملا، کسی نے آفر کی کہ میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں، ایک صحابیہ کے بیٹے تھے بڑے، ممبر بنایا. رسول اللہ نے جب پہلا خطبہ دیا اس ممبر میں، ابھی انہوں نے خطبہ ہی نہیں شروع کیا کہ اس کھجور کے تنا، اچھا وہ درخت کھجور کا درخت نہیں تھا، تنا تھا، بس کاٹ کے لایا گیا تھا، وہاں رکھ دیا گیا تھا، ٹیک لگا کے جیسے پلر ہے آپ کا. تو آپ نے خطبہ شروع نہیں کیا، وہاں سے رونے کی آواز، اور اتنی ایسی رونے کی آواز کہ اصحاب رسول بھی رونے لگے. تو رسول اللہ اٹھے اور گئے، اس کو گلے لگایا، اس سے کچھ بات کی، پھر بھی وہ رونا شروع کر دیا. اس نے رونے لگا، چپ نہیں ہوا، جیسے بچے کو اب چپ کراتے ہیں، مشکل کچھ آفرز کرتے ہیں اس کو، چاکلیٹ کی، اس کی، پھر ایک بہت بڑی سی آفر کرتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ نے اس کو آفر کی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایسی جگہ لگا دوں یا وہاں لگا دوں جہاں سے تم کو لایا گیا، تم پھر سے ہرے بھرے ہو جاؤ، اور جو حجاج اکرام ہیں ہر سال تمہارے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں، تمہارے پھل سے لطف اندوز ہوں. تو کہنے لگا کہ میں آپ کی جدائی کیسے برداشت کر دوں گا؟ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، میں جو اصل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بس آپ کی قربت چاہیے. تو رسول اللہ نے پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے جنت میں میرے ساتھ رہو گے. پھر رسول اللہ نے لوگوں کو کہا اللہم صلی لوگوں نے پھر حکم دیا کہ اس تنے کو جو ہے وہیں پہ دفنا دیا جائے. تنے کو جو ہے وہیں پہ دفنا دیا گیا. اور یہ جو ممبر رسول ہے، یہ آپ کو ممبر رسول نظر آ رہا ہے، یہ نقشے کے مطابق دیکھیں، یہ ہے اس کے پیچھے لیفٹ سائڈ پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ریاض الجنہ ہے، یہ وہ جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہاں پہ بڑی دھکم پھیل ہوتی ہے. تو یہاں پہ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ پیچھے نہیں جا سکتے، آپ کو آگے جانا ہوتا ہے. تو یہ ہے روٹ آف ایگزٹ. بس جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ہاتھ لگاتے ہوئے نکل جائیں. یہاں پہ شرطے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ستون ہے کہ جس سے رونے کی آواز وہاں جو تنا تھا وہاں پہ موجود تھا. تو مولا علی کے لیے بھی مسجد روئی تو حنانہ اس کا نام پڑ گیا، اور رسول اللہ کے لیے جو تنا رویا تو اس مقام کا نام بھی ستون حنانہ پڑ گیا.
ایک تیسری فضیلت بھی ہمیں ملتی ہے کہ ہنا جو لفظ ہے وہ عیسائیوں کے یہاں چرچ کے نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہلے چرچ تھا جو بعد میں اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. جیسے کعبہ تھا جہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی تو بت توڑ کے وہاں پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت شروع ہو گئی. یہاں پہ مسجد بنا کر اللہ کے لیے نمازیں لوگوں نے پڑھنی شروع کی. بہرحال ایک بات یہاں پہ ثابت ہو گئی کہ جن و انس اور ملائکہ کیا حیوانات اور جمادات اور نباتات بھی گریہ وزاری کرتے ہیں اہل بیت کی فرقت میں, اہل بیت کی جسے کہتے ہیں جدائی میں. تو اگر کوئی آپ کے گریہ پہ اعتراض کرے تو اس کو رسول اللہ کے مسجد نبوی کے ستون حنانہ کی مثال دیجیے کہ وہاں پہ بھی تو ایک ستون ہے, اس کا نام ستون حنانہ کیوں رکھا ہوا ہے کہ وہ تنا کیوں رویا تھا. جب وہ تنا کھجور کا تنا رو سکتا ہے رسول اللہ کی فرقت میں جدائی میں, تو یہ مسجد حنانہ نہیں رو سکتی. کیا کربلا کے واقعے پہ کوئی پتھر نہیں رو سکتا, کوئی جن نہیں رو سکتا, یا کوئی جسے کہتے ہیں نباتات میں سے کوئی درخت نہیں رو سکتا؟ جب یہ سب کچھ رو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رو سکتے اہل بیت کی جدائی میں یا اہل بیت کو ہونے والے مظالم میں. یہاں پر آپ رکیے اور وہ منظر یاد کیجئے کہ جب سر اقدس حسین وہاں سے گزرا ہوگا, وہ منظر یاد کیجئے جب مولا علی کی جو ہے میت کو لے کے لوگ جا رہے ہوں گے جسد اطہر کو, اور اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم انک تری مکانی و تسمع کلامی. اس کے بعد وہ زیارت بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ جو ہم نے حرم امیر المومنین میں مقام راس الحسین پہ پڑھی تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مقام کے جہاں پہ چھٹے امام آئے تھے اور اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ رک کر زیارت امیر المومنین پڑھی تھی, اور پھر اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اب تم زیارت امام حسین پڑھو. انہوں نے کہا کہ امام حسین تو کربلا میں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, کہ جب وہ یہاں سے قافلہ گزرا تھا تو ان کا سر اقدس یہاں دفنا دیا گیا. تو ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے. تو وہ روایت, وہ زیارت جو سر اقدس حسین کے حوالے سے حرم امیر المومنین میں پڑھی جاتی ہے, وہ زیارت یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد مسجد حنانہ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو کمیل بن زیاد کا روضہ بالکل سامنے ہی ہے, اور صوبیہ محلہ یا صوبیہ قبرستان جو ہے وہاں پر یہ موجود ہے. کمیل بن زیاد مولا علی کے بہت ہی مشہور شاگرد صحابی گزرے ہیں. مولا کے ویسے تو بہت سارے شاگرد ہیں, اصحاب سر یا اصحاب خاص مولا کے وہ صحابہ تھے کہ جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر جنگ میں ہر اول دستے بالکل آگے کھڑے رہتے تھے کہ جب تک دشمن ہمیں نہیں مار لے گا اس وقت تک مولا تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہی لوگ پھر امن کے دور میں مولا کے ہر حکم کے اجرا میں مولا کی مدد کیا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجیے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے تھے مولا کی خدمت کے لیے, کسی بھی قسم کی خدمت ہو, جنگ ہو یا امن ہو. جو کم سے کم تعداد بتائی گئی ہے وہ 6000 بتائی گئی ہے, لیکن 1000 اس کی تعداد جو ہے وہ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن ان 6000 میں بھی جو چند گنے چنے لوگوں کو جو نام لیا جاتا ہے وہ تو سب سے پہلے تو مالک اشتر کے لیے لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کمیل بن زیاد ہیں, میسم تمار ہیں, اور پھر دیگر جن کے بھی نام آپ کو ہم بتلائیں گے. تو کمیل بن زیاد ایک نام ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ قداور شخصیت ہیں, صحابی امیر المومنین ہیں. بہت انہوں نے دقتیں, زحمتیں, مشکلات انہوں نے اٹھائی ہیں. یہ محل وقوع ہے کمیل بن زیاد کے روضے کا جو مسجد حنانہ کے بالکل سامنے واقع ہے. اور یہ خود علاقہ جو ہے تقریباً 2.5 کلومیٹر 5-10 منٹ کی ڈرائیو ہے. نجف سے آپ نکلتے ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اس قبیلے کا نام تھا نخاع, بنو نخاع. اور یہ ایسا قبیلہ تھا یعنی پورا کے پورا قبیلہ, ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ قبیلہ کا ایک فرد, دو فرد, ایک خاندان, دو خاندان یا سینکڑوں افراد, چند 100 افراد نہیں, پورا کا پورا قبیلہ جو ہے رسول اللہ کی خدمت کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا. کہ اس کے لیے باقاعدہ رسول اللہ نے دعا مانگی تھی اللہم بارک فی النخاع, کہ اللہ تو قبیلہ نخاع پر اپنی برکت بھیج. یعنی پورے کے پورے قبیلے پہ, یعنی تقریباً 100% قبیلہ ایسا تھا یا اس قابل تھا کہ رسول اللہ نے تمام قبیلے والوں کے لیے جو ہے وہ دعا کی تھی. کمیل بن زیاد کا جو قبول اسلام ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. آخری حج سے 6 مہینے پہلے رسول اللہ نے خالد بن ولید کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ.
لیکن وہاں پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, کچھ کنفیوژن ہو گیا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ خالد بن ولید کی بات پر لبیک نہ کہہ سکے, بلکہ لڑائی ہو گئی اور باقاعدہ انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا. بات جب رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ نے فوراً مولا علی کو بھیجا کہ تم کچھ لوگوں کو لے کے یمن روانہ ہو, دیکھو کیا معاملہ ہے. تو مولا علی سپاہیوں کو لے کے جب یمن پہنچے, اچھا یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے غدیر خم کی, ٹھیک ہے. وہ کیا بنیاد ہے کہ مولا علی نے جو اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, وہ اس لیے کیا تھا کہ یمن میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, تو لوگوں نے مولا علی کے خلاف کچھ کہنا شروع کر دیا تھا. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ مولا علی کو برا نہ کہو, یہ سب کے دوست ہیں. یہ وہی واقعہ ہے, لیکن یہ تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے بات نہیں بنی تو مولا علی آئے. مولا علی کو جب دیکھا تو ان کے ذہن میں یہی ہوا کہ یہ بھی پہلے والوں کی طرح ہیں. خیبر میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے علم دیا کرتے تھے, جاتے تھے واپس آ جاتے تھے, جاتے تھے واپس. جب مولا علی کو علم دیا تو وہ فتح حاصل کر کے لوٹے. ہر جگہ تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی, خیبر میں تلوار کی ضرورت نہیں, وہ مطلب لاتوں کے بھوت تھے, باتوں سے نہیں مان سکتے تھے. تو یہاں پہ یہ وہ معاملہ نہیں تھا. ایک اسٹریٹجی ایک حکمت عملی ہوتی ہے. آپ صرف مجاہد ہی نہیں ہیں, آپ جو ہیں وہ مبلغ بھی ہیں. مبلغ ایک الگ انداز رکھتا ہے, مجاہد ایک الگ. مولانا علی جب وہاں پہنچے سپاہیوں کے ساتھ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی وہی ہیں, ان پہ پتھراؤ شروع کر دیا. بات چیت کرنے سے پہلے تو مولانا نے فوراً اپنے ساتھیوں کو روکا کہ بھائی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی جواب دینے کی, نہ تلوار سے, نہ نیزوں سے, نہ تیر سے, نہ پتھروں سے, ہم گزرو. اور کافی دیر تک ان کی جو ہے سنگ باری برداشت کرتے رہے. خون سے لہو لہان ہو گئے, اور وہ یمن کے لوگ جب مارتے مارتے تھک گئے تو وہ پریشان. پھر ان کے بڑے بوڑھوں نے چپ کرایا, ان کو روکا, کہنے دیکھ تو لو یہ کون لوگ ہیں, یہ تو کچھ اور مجھے نظر آ رہے ہیں, ہمیں یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہم کو. تو گئے معذرت کی, اور کون ہے کہاں کریں, ہم وہیں سے آئے جہاں سے یہ لوگ آئے. پھر انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو ان کو بہت اچھا لگا کہ واقعی ہم تو نہیں سمجھ پائے تھے پہلے. تو وہاں پہ جو بڑے بڑے قبیلے تھے, قبیلہ حمدان, قبیلہ نقا, جو بڑے بڑے قبیلے تھے یہ ایمان لائے. اور ان ایمان والوں میں کون لوگ شامل تھے؟ مالک اشتر. کون لوگ شامل تھے؟ کمیل بن زیاد, حجر بن عدی, اویس قرنی. کیا نام ہے آپ دیکھیں. فقط مولا علی کی عجز و انکساری, صبر و تحمل کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے ایک گروہ کو بھیجا جائے گا وہ ناکام ہوگا, پھر دوسرے گروہ کو بھیجا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, تو مس انڈرسٹینڈنگ اور حسد اور ایک پروفیشنل جیلسی والی خصوصیت تو پیدا ہوگی. اچھا پھر مال غنیمت کی تقسیم یا کوئی اموال کی تقسیم تھی, انہوں نے تحفے تحائف دیے ہوں گے, وہ اس کی تقسیم کا مسئلہ ہوا, ظاہر ہے وہ اب علی کے ہاتھ میں تھی, تو لوگوں نے الزام دینا شروع کر دیا. تو پھر رسول اللہ نے ان کو سمجھایا, لیکن اس کو بہت زیادہ پروپیگنڈائز کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اسی وجہ سے غدیر کا جو اسٹیج سجایا گیا تھا, حالانکہ ایسا نہیں تھا. مالک اشتر کہ جن کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو رسول اللہ سے. کتنا بڑا اسٹیٹس, کتنا بڑا. اور مالک اشتر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ واقعی بہت ہی جگرے والے انسان تھے, انیشیٹو لینے والے لوگ تھے. یہ نہیں کہ مولا حکم دے تو وہ کام کرے, وہ مولا کی آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتے تھے, مولا کے دل کی بات سمجھ جاتے تھے کہ مولا کو فلاں چیز سے تکلیف ہو رہی ہے, اب ہمیں یہ کرنا چاہیے. مولا اس چیز کو پسند نہیں کرتے, بھائی ہٹا دو. مالک اشتر اس ٹائپ, ان میں یہ کمیل بن زیاد بھی تھے. یہ سمجھ لیں نمبر 2 سمجھ لیں. مالک اشتر بالکل سب سے آگے ہوا کرتے تھے, ڈیسیجن لیا کرتے تھے, لیڈرشپ سب ان کے ہاتھ میں تھی, اور ان کے ساتھ ساتھ کمیل بن زیاد ہوا کرتے تھے. مطلب یہ جو 3-4 افراد ہیں, کمیل بن زیاد, حجر بن عدی, اویس قرنی, یہ ڈیسائسو لوگ ہوا کرتے تھے. اویس قرنی کے تو بہت زیادہ آگے نام نہیں آتا, لیکن بہرحال یہ بھی جنگوں میں شامل رہے ہیں. لیکن ہر حکومت کی آنکھوں کا کانٹا ہوا کرتے تھے. کون؟ یہ مالک اشتر, کمیل بن زیاد, حجر بن عدی. ان کے آپ نے تفصیل تاریخ میں پڑھی ہوگی, ابھی تفصیل تھوڑی سی آگے بھی آئے گی. تو یہ اس زمانے کے لوگ ہیں. جب اچھا یہ بتائیے کس زمانے کے؟ آخری دور کے, 6 مہینے پہلے, رسول اللہ کی شہادت سے, ان کی وفات سے 6 مہینے پہلے کے لوگ ہیں. انہوں نے پورا نہ مکی دور دیکھا نہ مدنی دور دیکھا, لیکن کیا لوگ تھے, کیا ایمان تھا ان کا. جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی تو یہ تمام لوگ کہاں شفٹ ہو گئے؟ کوفہ. کوفے میں ایک مسلمانوں کی کثیر تعداد ہم نے بتائی تھی موجود تھی. اور وہاں پہ خلیفہ سویم کے زمانے میں ولید بن عقبہ گورنر تھا. اس کے رنگ ڈھنگی نرالے تھے, شراب پی کے جو نمازیں پڑھایا کرتا تھا.
ایک دفعہ شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 کی بجائے 4 پڑھائی اور پیچھے مڑ کے کہا اور پڑھاؤں. مزہ آیا, مطلب اس طرح شراب کے نشے میں. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہے, اٹس ٹو مچ, انف از انف. تو پھر مالک اشتر, کمیل بن زیاد اور یہ حجر بن ادے, اویس قرنی, یہ سب گئے, ڈیلیگیشن, یہ پورا وفد گیا. یہ انیشیٹو لینے والے لوگ تھے نا. بعض لوگ تو ڈر رہے تھے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ جو ہے حاکم شام اور خلیفہ سوئم کی طرف سے متعین کردہ شخص ہے. یہ گئے پہلے خود اسی سے بات کرنے, ولید بن عقبہ سے بعد میں. وہ پتہ چلا کہ اس وقت بھی نشے میں, یعنی اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے جو وہ نشے میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس قابل نہیں ہے اس سے بات کی جائے, تو حاکم شام کی طرف چلتے ہیں جس نے اس کو اپوائنٹ کیا. حاکم شام کی طرف گئے تو ان کا بھی انداز یہی تھا, انہوں نے کوئی سنوائی نہیں کی, کوئی نوٹس نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ آپ چلتے ہیں, ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ کرتے ہیں, خلیفہ سوئم کے پاس چلتے ہیں. تو یہ ولید بن مالک اشتر, کمیل بن زیاد, حجر بن ادے اور دیگر افراد چلے مدینے کی طرف. رستے میں ربضہ نامی مقام میں کس سے ملاقات ہوئی؟ ابو ذر غفاری سے. پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ بھی حالات کم و بیش یہی ہیں, خود ابو ذر غفاری کو نکالا ہوا ہے, جلا ویدن کیا ہوا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ حالات تو بہت سیریس ہیں, کہنے کہ بہرحال ہم نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم آواز تو اٹھائیں گے. اب یہ پورے لوگ تقریباً 40 کی تعداد میں ہو گئے لوگ. اب یہ خلیفہ اول کے بیٹے محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے اس میں. اب یہ پہنچے خلیفہ سوئم کے پاس, ان کو کہا تو انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا, کہنے کہ نہیں تمہاری غلط فہمی ہے, ایسا ہے ویسا ہے. پھر یہ وفد آیا مولا علی کے پاس, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, یہ کریں. کہا ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں. مولا گئے, سمجھایا, تو خلیفہ سوئم نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی شکایت دور کر دیتا ہوں, تبدیل کر دیتا ہوں, فلاں یہ وہ, سیٹسفائی کر دیا. واپس آئے تو مروان بن حکم نے کہا کہ تم لوگوں سے سختی سے کام لو, یہ باغی ہیں, ان کو جو ہے وہ تخت دار پہ لٹکا دو, یہ سب سدھر جائیں گے. انہوں نے ایک خط لکھ کر حاکم شام کو لکھ بھیجا کہ جیسے یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے ان کو قتل کر دینا, اور ان کو یہ کہا کہ تم لوگ جاؤ, میں نکال دوں گا, میں برطرف کر دوں گا, معزول کر دوں گا ولید بن عقبہ کو. جب یہ ایک صحرا میں پہنچے تو پتہ چلا ایک گھڑ سوار جو ہے بہت تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے, اس کو روکا تو پہلے وہ گھبرایا, تلاشی لی, کچھ نہیں نکلا. کیا بچا ہے؟ کہنا سب ساری چیزوں کی تلاشی لے لی, فقط کھانے کا سامان اور پانی بچا ہے, مشکیزہ. کہیں گے یہ دونوں کی تلاشی لو. تو مشکیزہ جب کھولا تو اس میں جو ہے وہ ایک دھات کی نلکی تھی. اس دھات کی نلکی کو کھولا تو اس میں خط تھا. کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی کہ مشکیزے کے اندر کوئی خط ہوگا. تو اس خط میں یہ سب لکھا ہوا تھا, اور مروان بن حکم کی سٹیمپ تھی اس میں. اب یہ خط لے کے واپس آئے خلیفہ سوئم کے پاس, بھائی یہ کس کی سٹیمپ ہے؟ کہیں گے یہ میری سٹیمپ ہے لیکن میں نے نہیں لگائی. انہوں نے کہا کہ جب تم اس مہر پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو عوام پہ کیا قابو رکھو گے, یا تمہارے منتظمین کیسے تمہارے قابو میں ہوں گے. اور پھر وہ بڑا بلوا فساد ہوا. مولا علی نے حسن حسین کو بھیجا کسی طرح کول ڈاؤن کریں, مسئلے کو رفع دفع کریں, لیکن ہو نہیں سکا. خود مدینے کے لوگ کافی جو ہے وہ خلاف ہو گئے, اور پھر جو ہے وہ خلیفہ سویم کا اسی اس میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اس کے بعد یہ لوگ آئے مولا علی کے پاس. یہ انہوں نے پہلا انیشیٹو لیا تھا. یہ اولین لوگ تھے مالک اشتر, حجر بن ادے اور کمیل بن زیاد, جنہوں نے پہلی مرتبہ آ کے مولا علی سے کہا تھا آپ کو خلافت لینی چاہیے, آپ ہی ڈیزرو کرتے ہیں. تو مولا علی نے ان کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا, ایسے نہیں, میں اس طرح نہیں خلافت لے سکتا. جب مولا علی نے سمجھا بجھا کے بھیج دیا, پھر دوبارہ لوگ آ گئے کہ ہم قیامت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے اگر آپ نے خلافت نہیں لی, حالات بہت خراب ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے. پھر مولا علی نے جو ہے وہ خلافت لی. یہی لوگ ظاہر سی بات ہے مولا علی کے ساتھ بھی تھے. مالک اشتر دستراز دے, کمیل بن زیاد دستراز دے. تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں خلیفہ سوئم کے قاتل ہیں, آپ ان کو تخت دار پہ چڑھائیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے میری بیعت تو کر لو, مجھے خلیفہ تو مان لو. جب میں تمام لوگوں کے نزدیک غیر متفقہ طور پہ بغیر کسی اختلاف کے خلیفہ تسلیم کروا دیا جاؤں گا, تو پھر میں ہر کسی کو اس کے حساب سے سزا دے سکتا ہوں. خیر انہوں نے بیعت نہیں کی. حاکم شام نے اور دیگر افراد نے جو ہے جنگ جمل, جنگ صفین اور پھر جنگ نہروان کا جو ہے وہ طوفان برپا کیا, اور علی نے انہی لوگوں کی مدد سے ان کو ایک ایک کر کے نمٹا. مولا علی کی خلافت میں آپ کو حیث نامی علاقے کا گورنر بنایا گیا, کمیل بن زیاد کو. لیکن شورشیں چلتی رہی. کمیل بن زیاد کہتے ہیں کہ میں خود حیران تھا, پریشان تھا, یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اچھا وہ تو نیو کمر تھے نا, رسول اللہ کی شہادت سے 6 مہینے پہلے تو ایمان لائے. اب وہ لا کے پریشان ہو جاتے تھے, بھائی وہ لوگ ہیں
جو بدر میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، خیبر میں شریک ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے، عجیب لوگ ہیں. اچھا یہ جنگیں کس نے جتوائی؟ اسی علی نے جتوائی جو بھی خلافت کی مسند پہ بیٹھا ہے. اچھا اسی علی کے خلاف بھی لوگ لڑ رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ تو کمیل بن زیاد کے بڑے کمنٹس ہیں، آپ ہسٹری میں جا کے پڑھیں تو وہ کہتے تھے میں بڑا حیران پریشان ہوا کرتا تھا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی امت ہے کہ جس شخص نے ان کو جنگیں جتوائیں اور ایک نام ان کا بلند کیا اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہے، کوئی امیدوار ہے. بہرحال مولا نے کمیل بن زیاد کو حیرت نامی علاقے میں گورنر بنایا اور حاکم شام کی شور سے اور حملے جاری تھے. تو پتہ چلا ان کو کہ حاکم شام کی فوج حملہ کرنے والی ہے. تو یہ اپنے علاقے میں دیہات میں کسی نے خبر دی کہ جو وہ ہے لشکر قرقیسیہ نامی علاقے میں موجود ہے. یہ تھوڑا سا اور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حیت میں کیوں بیٹھے، ہم دوسرے شہر میں جا کے اٹیک کرتے ہیں، آفینسو وے میں ڈیفینس کیوں کریں ہم. تو 50 افراد کو انہوں نے اپنے علاقے حیت میں چھوڑ دیا اور خود چلے گئے ایک بڑی فوج لے کے قرقیسیہ. وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو موجود ہی نہیں ہے وہ لوگ. جیسے خالد بن ولید نے جنگ احد میں پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، وہ گھوم کر انہوں نے حیت پہ حملہ کر دیا. اس بات میں مولا علی نے بہت زیادہ ان کی تنبیہ سرزنش کی تھی. خط ہے مکتوب نمبر 61 نہج البلاغہ میں کہ تم نے اپنا مسکن اپنا مرکز کیوں چھوڑا، تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں رہتے اور وہاں پہ لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے اور وہیں پہ اس کا مقابلہ کر دیتے. یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مولا علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم تو تھے لیکن سخت محاسبہ بھی کیا کرتے تھے. کمیل بن زیاد مثل تمار، حبیب ابن مظاہر اور دیگر افراد کی طرح وہ خاص لوگ ہیں جن کو مولا نے خاص قسم کی تعلیم دی ہوئی تھی. ہر کسی کو وہ علوم نہیں دیے تھے. علم غیب جیسے ہم نے بتایا آپ کو، مثل تمار کو، حبیب ابن مظاہر کو اور دیگر لوگوں کو، اس طرح ان کو بھی دیا تھا. کمیل بن زیاد مولا علی کے ساتھ کوفے کی گلی میں گزر رہے نماز فجر کے وقت، یہ ذرا پہلے تو ایک گھر سے بڑی خوبصورت خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. ایک شخص پڑھا کرتا تھا. تو کمیل بن زیاد جو ہے وہ اکثر مولا سے کہا کرتے تھے مولا دیکھیے کتنی خوبصورت آواز ہے، کیا قرت ہے، کیا انداز ہے، کتنا خلوص ہے اس آواز میں، بڑی تعریف ہے. تو مولا کہتے تھے کہ میں اس شخص کے بارے میں تم کو بعد میں بتاؤں گا. بس یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے تھے. تو جنگ نہروان ہوئی. جنگ نہروان میں لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے مولا علی کمیل بن زیاد کی طرف کے ساتھ. کہیں گے اس شخص کو پہچانتے ہو؟ جب کمیل بن زیاد نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ وہی قاری قرآن ہے جس کی آوازیں سنا کرتے تھے کوفے کی گلیوں میں مسجد کی طرف جب جایا کرتے تھے. کہیں مولا یہ تو وہی شخص ہے. کہنا ہاں یہ وہی شخص جس کی تم تعریف کیا کرتے تھے. ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جو انسان کو فائدہ نہ دے سکے. خود رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی قرت کے سامنے تم اپنی قرت ہیچ سمجھو گے، جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں ہیچ سمجھو گے، لیکن قرآن ان کے گلے سے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. یہ خوارج. تو ایسی قرت کا، ایسے فرفر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس لہجے میں، جس زبان میں علی کی ولایت اور علی کا تولا یعنی علی کی محبت کا اقرار نہ شامل ہو. تو قرآن پڑھنے کے لیے ضروری آپ کے عقائد ٹھیک ہو. عقائد ٹھیک ہوں گے تو قرآن آپ کو وہ دے گا جو اس کو دینا چاہیے. اصحاب سرین میں سے ہیں. مولا نے ان کو دعائے کمیل بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، سکھائی. بنیادی طور پہ یہ دعائے خضر ہے. اور ایک دفعہ مولا علی نے بصرے میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ لوگوں تم دعائے خضر کیوں نہیں پڑھتے، دعائے خضر پڑھا کرو. پھر مولا نے یہ بھی بتایا کہ شب جمعہ پڑھو، نیمہ شعبان پڑھو 15 شعبان کو، اور کسی بھی وقت پڑھو. یہ تمہارے اوپر سے برائیاں، تمہارے اندر سے حسد اور تمہاری تمام مصیبتوں کو دور کر دے گی. یہ کہہ کر مولا علی خاموش ہو گئے، لوگ چلے گئے. اب آپ دیکھیے کمیل بن زیاد ابھی خاص لوگوں میں تھے نا، تو خاص لوگ تو ایکسٹرا ٹائم چاہتے ہیں، خاص لوگ جو ہے وہ خاص قربت چاہتے ہیں. سب چلے گئے تو خاموشی سے مولا علی کے پاس پیچھے سے آئے، کہنے لگے مولا مجھے دعا تعلیم کر دیجیے، میں فقط سننا نہیں چاہتا، تعلیم کر دیجیے. جیسے ہم لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں دعائے کمیل کو سمجھ کے پڑھتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف پڑھنا اور سننا نہیں چاہتا، مجھے تعلیم کر دیجیے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہو جائے. یعنی آپ مجھے سکھائیں پھر میں لوگوں کو سکھاؤں.
تو مولا نے ان کو بہت چیزیں کہتے ہیں کہ شاباش دی اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں ہر مصیبت سے دور رکھے. پھر تعلیم کی اور پوری انہوں نے دعا لکھی، یعنی تشریح اور توضیح اور تمثیل تمام چیزوں کے ساتھ پس منظر کے ساتھ پھر لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی. اب ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں فقہ یاد آ جاتے ہیں، فقہ کے ٹیچر ہیں بھائی. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیں قرآن بھی یاد آ جاتا ہے، یہ قاری قرآن ہے. کچھ لوگوں کو ذاکر بھی ذاکر ہے. تو جہاں بھی لوگ کمیل کو دیکھتے ہیں ان کو دعائے کمیل یاد آ جاتی ہے. اچھا یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ دعائے کمیل دعائے خضر سکھاتا ہے. تو پھر لوگوں نے دعائے خضر کی بجائے اس کو دعائے کمیل کہنا شروع کر دیا. وہ دعا جو کمیل لوگوں کو بتاتا ہے سکھاتا ہے، دعا کمیل کو نہیں سکھائی تھی، دعا پہلے سے مشہور تھی دعائے خضر کے نام سے، لیکن کمیل اس دعا کے اسپیشلسٹ بن گئے تھے، ایکسپرٹ بن گئے تھے. لوگ ان کو دیکھ کے دعائے کمیل کو ذہن میں لے آتے تھے وہ شخص جو دعائے کمیل سکھاتا ہے. تو پھر آپ نے جو ہے لوگوں کو دعائے کمیل سکھانا شروع کی اور الحمدللہ وہ ہمارے پاس اب تک موجود ہے. کہتے ہیں کہ مولا علی کی شہادت کے بعد 40 سال تک یہ روپوش رہے. 40 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 40 سال کی عمر میں یہ روپوش ہوئے، 80 سال تک روپوش رہے. کسی کو نہیں پتہ چلا یہ کہاں گئے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غالباً ابن زیاد نے اپنی جیل میں ان کو رکھ لیا تھا اور وہاں پہ ان کا نام کمیل نخعی نہیں بلکہ کمیل حمدانی پڑ گیا تھا، کیونکہ حمدان اور ناقی 2 قبیلے ہیں یمن کے، ایک ساتھ ایک دوسرے کی سپورٹ میں رہا کرتے تھے. تو اس لیے لوگوں کے ذہن سے یہ محو ہو گیا کہ یہ کمیل ابن زیاد وہ ناقی ہیں، ابن زیاد ناقی یا پھر حمدانی. اور آپ کو معلوم ہے کمیل یہ جو حجاج بن یوسف تھا، یہ اس سے پہلے ابن زیاد تھا، ان کی جیلوں میں لاکھوں افراد تھے. خود فقط حجاج بن یوسف کی جیل میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں بغیر چھت کے رہا کرتے تھے کہ گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی. اتنی زیادہ گرمی، اتنے زیادہ چہرے جھلس جاتے تھے کہ ایک عورت اپنے بچے سے ملنے آئی تو کہا یہ تو میرا بچہ نہیں ہے، یہ تو حبشی ہے، میرا بچہ تو گورا تھا، یہ تو حبشی غلام رکھتا ہے کسی افریقہ کا. تو اس نے پھر اپنا ایک برتھ مارک دکھایا ماں کو، کہنے لگا ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں لیکن اس دھوپ کی وجہ سے میرا چہرہ جھلس گیا. بہرحال بڑے اس نے ظلم ڈھائی ابن زیاد نے بھی اور اس نے بھی. مولا کی شہادت کے بعد حالات خراب ہوئے، شیعہ علی پہ زمین تنگ ہوئی. پھر کربلا کا واقعہ ہوا. اچھا کربلا کے واقعے میں بھی ان کا نام و نشان نہیں ملتا. مثل تمار کا ملتا ہے ہمیں، جو ہے وہ مالک اشتر کا ملتا ہے ہمیں، ان کا ملتا ہے مطالع سقفی کا اور دیگر لوگوں کا، سلمان بن سرد کا ملتا ہے جن کو جو ہے وہ قید میں رکھا گیا. تو بہرحال کچھ لوگوں کا ہے کہ یہ ابن زیاد کے غالباً قید میں تھے. اچھا کسی طرح وہ چھٹ گئے قید سے اور اس کے بعد جو ہے وہ حجاج بن یوسف آیا. حجاج بن یوسف جو ہے شاید جس کے بارے میں جس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا دنیا جہاں کے لوگ اپنا اپنا خبیث اٹھا کے لے آئیں اور ہم اپنا خبیث حجاج کو پیش کریں تو ہمارا خبیث دنیا کے تمام خبیثوں میں بھاری ہوگا. یہ کس کا جملہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا. اتنا ظالم بادشاہ، اتنا سفاک بادشاہ تھا. تو حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ ان کے گھر کی عورتوں کو اور ان کے قبیلوں کو قید کر لیا اور ہر قسم کی کاروباری بندش لگا دی ان کے قبیلے پہ. تو ظاہر سی بات ہے معاشی تنگی کا شکار ہوئے تو بیچارے روپوشی سے نکل کر سامنے آئے. 82 سال ان کی عمر تھی، آپ اندازہ لگا لیے. اچھا 80 سال کی عمر میں انہوں نے حجاج کے خلاف قیام کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ حجاج بن یوسف نے ایک شخص کو بھیجا فوج بنا کے ترکی، جاؤ وہاں جا کے لڑو. وہ لڑنے لگے، فتوحات ہوئی، لیکن ظاہر بات ہے سپاہی ایک وقت تک لڑتا ہے پھر تھک جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں چند مہینے کا ریسٹ دیا جائے. جب حجاج بن یوسف کو لکھا تو حجاج بن یوسف نے پلٹ کے کہا کہ تم پہ بھی لعنت اور لشکر پہ بھی لعنت. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور بھر گیا اور لشکر کو بتایا کہ یہ جواب آیا حجاج بن یوسف کی طرف سے. تو لوگوں نے کہا ہم تو اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے، قیام کریں گے. تو اس نے پورا لشکر لیا. اس لشکر میں کمیل بن زیاد بھی شامل ہو گئے، حالانکہ وہ لشکر مذہبی اعتبار سے حجاج بن یوسف کا ہم مذہب تھا لیکن جو حجاج بن یوسف کے خلاف تھا، بہرحال ظالم کے خلاف تھا، آپ بھی شامل ہو گئے. اور حجاج تو انتظار میں تھا کس طرح کمیل بن زیاد کو جو ہے میں پکڑوں. تو ان کے گھر والوں کو، قبیلے والوں کو جب زندان میں قید کیا تو کمیل بن زیاد خود پھر آ گئے سامنے کہ میری وجہ سے میرے گھر والوں، قبیلے والوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو. تو حجاج بن یوسف نے کہا سامنے آنے پر اب بھی تیرے پاس وقت ہے، ابھی بھی تو علی سے براعت کا اعلان کر، میں آج تیری جان بخشی کر دیتا ہوں. لیکن کمیل بن زیاد نے جواب کیا دیا؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بس جس کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور میں علی کے ماننے والوں میں سے ہوں، دیٹس اٹ.
دیکھا جائے تو یہ جواب ایک تعصب پہ مبنی ہو جاتا ہے. ایک آپ نے پارٹی جوائن کر لی وہ غلط ہو صحیح ہو, آپ کیسے انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا تو مجھے علی سے بہتر شخص لا کے کھڑا کر دے میرے سامنے, میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں. تو علی سے بہتر راہ مجھے دکھلا دے, میں اس راہ پہ چل پڑتا ہوں. کوئی جواب نہیں دے سکا, کوئی جواب تھا ہی نہیں, کوئی بہترین شخص تھا ہی نہیں. تو بات علی اور غیر علی کی نہیں ہے, بات ہے حق کی, بات ہے بہترین طریقے کی. جو بہترین طریقہ ہوگا اس کی طرف میں جاؤں گا, اس کی طرف میں لبیک کہوں گا. اور میں کیا کروں, کوئی اور طریقہ کوئی اور شخصیت ہے ہی نہیں. مگر یہ وہ واقعات ہیں, یہ کمیل کی جو ہیں وہ قربانیاں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ان قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زیارت کمیل بن زیاد پڑھیں. تو کوشش کریں کہ جب زیارت پڑھیں تو اس کو اردو ترجمہ بھی پڑھیں, تاکہ جو ان کے کارنامے عموماً, ان کی خصوصیات عموماً انہی زیارات میں, انہی دعاؤں میں موجود ہوتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے اور روحانیت جو ہے وہ آپ کی پروان چڑھے. دیگر اصحاب کمیل بن زیاد کے علاوہ دیگر اصحاب کی خبریں وہاں موجود ہیں. مختصر سا تعارف ہم کروائیں گے کیونکہ عموماً ان لوگوں کی زیارت نہیں کروائی جاتی ہے. اب جا کے ان کو کہیں گے تو اب وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے, بھئی یہ کون سی نئی زیارت ہے آپ لوگ نکال کے لیا ہے. لیکن یہ بہرحال کتابوں میں مذکور ہے, منقول ہے. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے اور ہمارا جوش ایمانی جو ہے وہ بڑھے گا اور ہم تھوڑا سا آرگنائز انشاءاللہ بنیں گے. تو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وادی اسلامی علی قاضی بہت ہی مشہور شخص تھے, لیکن ان کی خبر پہ نہیں آتے, امام خمینی خوئی کے استاد, لیکن لوگ بھی نہیں جاتے. ہم پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں, ایرانی اور دیگر افراد آپ کو ملیں گے. تو انشاءاللہ یہ اصحاب جو کہ کمیل بن زیاد کی کمیل بن زیاد کے روزے کے آس پاس موجود ہیں, ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. عدی بن حاتم تائی کے بیٹے, آپ مولا کے ساتھ جنگ صفین میں رہے اور جنگ صفین میں ان کے تینوں بیٹے کام آ گئے, طریف, طارف اور طرفہ. 3 بیٹے تھے ان کے. جنگ صفین میں تینوں جو ہے وہ شہید ہو گئے. جب ان کو پکڑ کے لایا گیا حاکم شام کے دربار میں, تو حاکم شام نے ان سے تنزیہ لہجے میں کہا تمہارے طرفات کہاں ہیں, یعنی طرفات یعنی تمہارے تینوں بیٹے, یعنی طارف, طریف اور طرفہ. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ جواب سنیں. آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ظاہر ہو جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ صفین میں مارے گئے, انہوں نے کہا کہ جنگ صفین میں علی کی ہم رکاوی کرتے ہوئے مارے گئے, یعنی مولا علی کے ساتھ دے تو تم پہچان جاؤ میں کس نظریے کا حامل ہوں. اب حاکم شام نے ایک اور طنز پھینکا, کہیں گے علی نے انصاف نہیں کیا, علی نے انصاف نہیں کیا, تیرے بیٹوں کو مروا دیا اور ان کے بیٹے حسن حسین ابھی تک زندہ ہیں. اب عدی بن حاتم کا جواب سنیے. ہم آپ ہوں تو کہیں گے ہاں دیکھو یہ لوگوں پھنسوا دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے ہمیں پھنسوا دیتے ہیں خود. عدی بن حاتم کا جواب دیا, کیا جواب دیا؟ تم نے بالکل ٹھیک کہا, علی نے انصاف نہیں کیا, خود شہید ہو گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. علی شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں. اصول تو مجھے ان کے ساتھ شہید ہو جانا چاہیے, میں کیوں زندہ ہوں؟ علی نے واقعی انصاف نہیں کیا. یہ وہ جواب تھا جو عدی بن حاتم نے دیا, وہ پریشان ہو گیا. اسی طرح عبداللہ بن عفیف بائیں آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی اور دائیں آنکھ جنگ صفین میں, اندھے, نابینا. اچھا اب آدمی نابینا ہو جائے, نابینا کیا ہو جائے؟ آدمی کو شوگر ہو جائے, بلڈ پریشر ہو جائے, گھر بیٹھ جاتا, محفل نہیں جانا, مجلس میں نہیں جانا, مدرسے نہیں جانا, نہیں ہمیں جو ہے بیمار ہو گئے, 40 سال ہوئے نہیں, آپ کی جو ہے وہ ہڈیاں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں, بیٹی تم گھر سنبھال لو, یہ کر لو. دونوں آنکھیں ضائع. بڑھاپے میں ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجا, گھر پہ دھاوا کھول دیا. ایک بوڑھا شخص, نابینا شخص کیا کرے گا؟ ہم آپ ہو تو ہاتھ پیر جوڑے گا, میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, ہمارے یہاں تو نہ بھی ہو تو بھی لگڑا ہوں, کچھ پیسے دے دو. تو اندھا ہوں, نابینا ہوں, مجھے معاف کر دو, مجھ سے کیا جھگڑا تمہارا, میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا. یقین کیجئے جب فوجی آئے, مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ امام کے ماننے والے اور امام کے اہل بیت ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. مسلم بن عقیل نے بھی یہی کیا نا, یہ بھی نکل آئے تلوار ہاتھ میں لے کے, نابینا نظر کچھ نہیں آ رہا, وہ ادھر ادھر. ان کی بچی بیٹی پیچھے سے چیخنے لگی, بابا ادھر, بابا ادھر, بابا. ہماری بچی ہو تو کیا کہے گی؟ بابا باہر نہ نکلے, بابا مارے جائیں گے, بابا قتل ہو جائیں گے. وہ بچی گائیڈ کر رہی ہے, بابا سیدھے ہاتھ کی طرف, دشمن آپ کا سیدھے ہاتھ میں, بابا ذرا آگے دیکھیے, بابا الٹے ہاتھ میں تیر آ رہا ہے. بچی پیچھے چیختی رہی اور آپ یعنی عبداللہ بن عفیف اسی طرح اسی حساب سے تلوار چلاتے رہے.
جب تک شہید نہیں ہو گئے. مجھے کہتے نا کہ کہاں ایسی بیٹیاں، کہاں ایسے باپ، کہاں ایسے خاندان، اب کہاں ملتے ہیں؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہاں اتنا بڑا بہانہ، اندھا ہے آدمی. اور بیٹی یہ نہیں کہہ رہی، رو نہیں رہی کہ بابا ہم مارے جائیں گے. بیٹی انکریج کر، حوصلہ افزائی کر رہی ہے. بابا سیدھے ہاتھ میں دیکھیے، بابا الٹے ہاتھ میں دیکھیے، بابا دیکھیے سامنے سے تیر آ رہا، بابا دیکھیے ادھر، بابا ادھر. اور جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے وہ لڑتے رہے. یہ وہ لوگ تھے مولا علی کے جن کے بارے میں مولا نے کہہ دیا تھا. ان کو کہتے ہیں شرطۃ الخمیس. ان لوگوں کو جو مولا علی کے ہم رکاب ہوا کرتے تھے، شرطہ کہتے ہیں پولیس مین، سپاہی کو. خمیس کہتے ہیں اصل میں 5 حصے ہوتے ہیں. قلب لشکر ہے، مقدمہ ہے، میسرہ ہے، میمنہ ہے. یہ 5 وہ ہوتے ہیں ان کے. تو یہ ایک خود بائی اٹ سیلف، یہ جو گروپ تھا یہ خود ایک فوج ہوا کرتا تھا. اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ہماری لاشیں نہیں گریں گی مولا علی تک کوئی نہیں پہنچے گا. تو یہ لوگ ان میں شامل تھے. ان کی جو ہے وہ جنت کی ضمانت مولا علی نے دے دی تھی. سہل بن حنیف گورنر بصرہ، ان کے بارے میں آپ نہج البلاغہ میں پڑھتے رہتے ہیں، مکتوب ان کے بارے میں موجود ہیں. عثمان بن حنیف، یہ بھی سہل بن حنیف کے جو ہیں وہ بھائی تھے. احنف بن قیس، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صبر اور برد وادی میں بہت زیادہ آگے تھے اور بہت زیادہ اس انکساری کا کیا کرتے. خباب بن ارت، یہ بہت ہی پرانے صحابی تھے اور بدری صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور رسول اللہ کے بعد علی کے اصحاب میں بھی ان کا شمار ہوا. پھر یہ اور اصحاب جن کی تفصیل ابھی ہم مزید نہیں جا سکتے. ہمیں آج اطراف مسجد کوفہ مکمل کرنا ہے اور پھر جو ہے 12ویں درس میں 12ویں امام کی فیوریٹ مسجد سہلہ کی طرف بھی جانا ہے. تو عبداللہ بن یقطر، سلیم بن قیس ہلالی، نصر بن مزاحم، عبداللہ بن ابی رافع اور عبداللہ بن اوفا، یہ وہ مولا علی کے اصحاب ہیں جو آپ کو اسی قبرستان میں، سویہ نامی قبرستان میں مل جائیں گے. اب آئیے علی کے ایک اور فیوریٹ، علی کے بہت ہی مقدس، علی کے بہت ہی چاہنے والے میثم تمار، کہ جن کا نام آتے ہی آدمی کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. کربلا میں موجود نہیں تھے اور امام حسین کے ساتھیوں میں نہیں تھے، لیکن جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں کربلا سے چند ہی دنوں پہلے، 10 دن پہلے، اور کہتے ہیں کہ مولا کے کربلا وارد ہونے سے 10 دن پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے. میثم تمار کہتے ہیں کہ جب آپ حنانہ اور کمیل بن زیاد کی زیارت سے فارغ ہوئے، بس میں بیٹھے، بس میں بیٹھ کے اب آپ جا رہے ہیں کہاں؟ مسجد کوفہ. مسجد کوفہ جب آپ پہنچیں گے تو ڈائریکٹ مسجد کوفہ آپ اتر نہیں سکتے، وہاں پہ کوئی بس اسٹینڈ یا ایسا ایریا نہیں ہے. مسجد کوفہ سے پہلے میثم تمار کا روزہ ہے اور میثم تمار کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ آپ کو گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے. یعنی بس آپ کی پارک ہوگی، آپ اتریں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے میثم تمار پہ حاضری دینی ہے. کہتے ہیں بالکل ان کا لوکیشن ایسی ہے جیسے کربلا میں امام حسین کی قبر مبارک پہ جانے سے پہلے کس کی قبر پہ جانا پڑتا ہے؟ بالکل جو ہے حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ جانا پڑتا ہے. اسی طرح میثم تمار کی جو ہے قبر پہ جانا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور سامنے جب آپ کھڑے ہوں میثم تمار کی قبر پہ تو سامنے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا مسلم بن عقیل کا گنبد. کہتے ہیں کہ میثم تمار اور مسلم بن عقیل کا گنبد اور اس کے درمیان کی راہداری بالکل بین الحرمین کی طرح ہے، مولا عباس امام حسین کے، اور بالکل اتنا ہی تقریباً راستہ ہے اور وہی جو ہے وہ ماحول ہے، وہی چہل قدمی کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو میثم تمار اپنے کھجور کے درختوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور کھجور کا درخت بھی کہتا ہے کہ میثم میں نے ابھی تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑا، تو تنہا تھا، میں درخت کا تنا تھا، تو نے جو ہے وہ قسم کھائی تھی تن من دھن جو ہے وہ لگا دوں گا لیکن مولا سے برات نہیں کروں گا. میں بھی جو ہے وہ قسم کھا کے بیٹھا تھا، میں بھی تیرے ساتھ تن من دھن کی قربانی دوں گا. تو دونوں نے دشمن کا مقابلہ سینہ تان کے کیا. میثم تمار کہ جب مرکزی گیٹ پہ آپ داخل ہوتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو دیوار ایک ستون ہے، اس پہ 5 امام باقر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. اے صالح بن تمار، مجھے تم سے اور تمہارے باپ سے شدید محبت ہے. آپ کے بیٹے تھے میثم تمار، کون؟ صالح. تو کیا ہی خوبصورت، کیا ہی مقدس خاندان کہ باپ بھی پاک و پاکیزہ، اس سے بھی محبت کا اظہار، بیٹا بھی پاک و پاکیزہ، اس سے بھی محبت کا اظہار. یہ دیکھیں بالکل بین الحرمین. آپ میثم تمار کے روزے پہ پشت کر کے کھڑے ہوں تو یہ بالکل اس طرح کا خوبصورت سا گنبد مسلم بن عقیل کا اور اس کے سامنے جو ہے وہ مختار ثقفی کا
جو ہے وہ گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو، اور بالکل واکنگ، اب تو شٹل سروس شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ واک کر کے جاتے ہیں. جب واک کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو پہلے بیت علی اور اس کے بعد مسجد کوفہ نظر آتی ہے. آپ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، مولا علی نے آپ کو خرید کے آزاد کیا، اور جب آزاد کیا تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام سالم ہے. اچھا، رسول نے تو مجھے خبر دی تھی کہ تمہارا نام میسم ہے. تو انہوں نے کہا شرمندگی سے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، میرے ماں باپ نے میرا نام جو ہے وہ میسم رکھا ہے. کہنا بس پرانا نام ہی اچھا ہے، بہتر ہے. اور پھر یہ کھجوریں بیچتے تھے، تو تمر کہتے ہیں کھجور کو عربی میں، تو ان کا نام تمار جو ہے وہ پڑ گیا. اس کا ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اچھا، مولا علی اس واقعے کے بعد خلیفہ تھے. جب آدمی خلیفہ ہو، حکمران ہو، خلیفہ حکمران کیا ہو؟ تھوڑے سے پیسے آ جائیں، گاڑی اچھی آ جائے، ایک اچھا گھر ہو جائے، تو ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو تھوڑا ڈسٹینس پہ رکھ دیں کہ ذرا سا فاصلہ رکھ کے بات کریں. تو مولا علی ٹہلتے ہوئے بازار کوفہ پہنچے، وہاں پہ مصر میں تمار بیٹھے ہوئے، کہنے لگے مجھے نماز پڑھنی، کہنا کوئی بات نہیں، جاؤ میں تمہاری جگہ بیٹھا ہوں. مولا علی بیٹھ گئے ان کی جگہ پہ. کس کی جگہ؟ مصر میں تمار کے. بیٹھے تو ایک شخص آیا، کہنے لگے ایک درہم کے کھجور ملیں گے؟ کہنے لگے ہاں ملیں گے. کہنے لگے کتنے ملیں گے؟ کہنے لگے جتنی تو لے کے جاتا ہے. تو اس نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب شخص ہے، اس کو میں بیوقوف بنا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ تو رکھ دے درہم سامنے، اور جتنی تو کھجور لے کے جاتا ہے اٹھا کے لے جا. ہوتا ہے نا سبزی کی پھل کی دکان پہ جائیں، اس کو ریٹ معلوم ہی نہیں ہوتے، اور جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا میں کیا دوں. انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے، آپ خود ہی اپنے حساب سے لے لیں. تو مولانا نے کہا تو اپنے حساب سے لے لے جتنے تو لے کے جاتا ہے. تو کہنے لگا یہ تو کھوٹا سکہ ہے، نمبر 1 نمبر 2 اگر صحیح بھی سکہ ہوتا تو میں زیادہ لے کے جاؤں تاکہ جو ہے وہ بیوقوف بنا سکوں. نعوذ باللہ. پتہ تھا مولا علی ہے. گھر گیا اور اپنی زوجہ جو ہے وہ محب علی تھی. تو کہا کہ تم بڑی ماننے والی ہو، تم سمجھتی ہو بڑے ذہین و فتین اور وہ ہیں سلونی کا ممبر سنبھالے ہوئے، بیوقوف بنا کے آ گیا ہوں میں ان کو. نعوذ باللہ. کہ کیا کیسے بنا؟ کھوٹا سکہ دیا، اور صحیح بھی دیا ہوتا تو مٹھیاں بھر بھر کے لایا ہوں، جھولی بھر کے لایا ہوں. اور ان کو پتہ ہی نہیں، کھجور کا بھاؤ نہیں معلوم ان کو، تو سلطنت کیا چلائیں گے. وہ اس طرح بڑھ کے مارنے لگا. تو اس کی بیوی نے کہا کچھ بھی ہو تو مولا کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. اور نے کہا میں نے تو بنا دیا، بہرحال یہ رہے کہ منہ میں کھجور ڈالی تو. اچھا، اس دوران جو ہے وہ حجر وہ آگے بھی سے تمار کہنے لگے مولا کیا بزنس کیا کوئی یا دوستی یاری میں دے دیا. اونٹ تو تقسیم کیے تھے آپ نے، ہم ہوتے تھے ہی ڈر کے جا رہے ہوتے، اس طرح اونٹ دے دیے تھے، کھجور پورا ٹھیلا کوئی دکان نہ دے دیں. چلے جی مولا کچھ بزنس کرنا. ہاں بزنس کیا، یہ ہے درہم، اور کھجوریں لے کے گیا وہ. مولانا نے جب درہم اٹھایا، مولا یہ کیا، یہ تو کھوٹا ہے. کہنے کھوٹا ہے تو پھر کھجور بھی کڑوی ہوگی. تو وہ آیا واپس. اب وہ واپس آیا، منہ بناتے ہوئے کہنے لگا میں علی کے عدل پہ جو ہے ضرب لگاؤں گا. علی آپ بڑا انصاف کرتے ہیں، بڑے خلیفہ ہیں، آپ نے کڑوی کھجوریں دے دی نا، تو نے بھی تو کھوٹا سکہ دیا تھا. تو اس کو جب سمجھایا وہ بہت شرمندہ ہوا. تو مولا علی نعوذ باللہ جو ہے وہ کسی دھوکہ نہیں کھاتے، اور وہ درگزر پوشی سے کام لیتے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ وہ بندہ جو ہے ایمان کے کس درجے پہ ہے. وہ اپنی جنت کھو کر جہنم لے کے چلا جائے تو مولا کا کیا قصور. کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا بزنس نہیں ہوا، کس کا؟ میسم کا. فقط پورے دن 1 درہم. آدمی کیسا منہ لٹک جائے، کچھ بھی نہ ملے تو وہ بس 1 درہم مل جائے تو کیسا چہرہ عجیب سا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے صبر کیا. تو انہوں نے کہا مولا علی نے میسم تجھے معلوم ہے کہ آج پورے دن اس کوفے شہر میں فقط 1 درہم حلال کا آیا تھا، اور وہ بھی تیرے حصے میں آیا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میسم کو وہ درہم بھی نہ ملتا تو مولا کی جو زیارت ہو رہی تھی، ابھی آپ نے لیکچر سنا، اگر یہ بھی نہ ملتا تو جو مولا کی زیارت ہو رہی تھی وہ کافی تھا، وہ بھی جو ہے وہ لے کے چلے جاتے. جنگی کمالات. اچھا، آپ مولا کے اصحاب پہ تھوڑی سی وہ کریں، دقت کریں، رحمت کریں. تو فقط یہ جنگجو سپاہی نہیں ہوا کرتے تھے، یہ باقاعدہ ایک ان کے اسٹوڈنٹ اور طالب علم بھی ہوا کرتے تھے. شرطۃ الخمیس ہم نے بتایا کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہم آگے ہوں گے، چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو. اصحاب اسرار کہتے ہیں ان کو خبریں دی بھی تھی، اور یہ جو ہے لوگوں کو وہ خبریں بتلایا کرتے تھے. بعض اوقات کچھ ایسے لوگوں کو بتلایا کرتے تھے جو ہضم نہیں کر سکتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. اچھا، ایک دفعہ مولا علی نے ان سے کہا کہ
مصر ایک وقت آئے گا کہ ابن زیاد تجھے مجھ سے براعت کے لیے کہے گا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ مولا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے, تمہاری زبان کاٹی جائے گی, تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو بسم تمام نے کہا کوئی بات نہیں مولا میں صبر کر لوں گا. تو پھر اس طرح تو میرے ساتھ جنت میں ہوگے تم. کیا خوشخبری دی, اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم میرے ساتھ ہوگے, تم بالکل گھبراؤ مت. امام حسین نے بھی بتلا دیا تھا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں, تو مولا علی نے بھی ان کو بتلا دیا تھا کہ اگر تمہاری شہادت ایسی ہوگی اور تم شہادت پہ صابر ہو شاکر ہو تو بس انشاءاللہ تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو. کہتے ہیں کہ جب شہادت سے چند مہینے پہلے یہ گئے مدینے اور مکہ, شاید ان کو خبر, شاید یقیناً ان کو معلوم ہو گیا تھا میرا وقت آخر ہے تو میں آخری زیارت کر لوں. مسجد نبوی بھی گئے, مکے بھی گئے اور وہاں موجود اصحاب سے ہی ملے. ام سلمہ سے خصوصی طور پہ ان کا تذکرہ ملتا ہے, ام سلمہ سے ملے تو ام سلمہ نے بتایا کہ تمہیں جو ہے بہت اچھے اس سے یاد کیا کرتے تھے رسول اللہ, اور وہاں کے جو اصحاب تھے آئمہ تمام لوگ جو ہے وہ بڑی اچھی نظروں سے جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے میسم کو. ابن عباس سے ان کی ملاقات ہوئی. ابن عباس کون؟ مفسر قرآن, علی کے بہترین شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی اسپیشلٹی تھی. تفسیر قرآن جب بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو جگہ جگہ آپ کو ابن عباس کا تذکرہ ملے گا. یہ وہی ابن عباس ہے جن کو مولا علی تعلیم دیا کرتے تھے, بسم اللہ سورہ فاتحہ شروع کی, بسم اللہ شروع کی, بسم اللہ میں بے پہ اٹک گیا, بے کا نقطہ ہی ڈیفائن نہیں ہوا پوری رات. تو ابن عباس ون آف دا برائٹ اسٹوڈنٹ آف امام علی, وہ بہت ہی خاص شاگرد تھے. وہ تک میسم تمام سے ڈکٹیشن لیا کرتے تھے. وہ آگے اپنا جسے کہتے ہیں کہ المقدس لے کے میسم تمام مجھے بتلائیے آپ نے جو علم حاصل کیا علی سے مجھے بھی سکھائیے مجھے. تو میسم تمیار نے ان کی کچھ چھوٹی سی مختصر سی کلاس لے لی تفسیر سے متعلق, اور اس کے بعد جو ہے اپنے بارے میں بتایا کہ دیکھو میں اس طرح شہید کیا جاؤں گا. اب وہ ابن عباس لکھے جا رہے ہیں. پھر جب آخری صفحہ انہوں نے دیکھا کہ جس میں انہوں نے اپنی شہادت کی خبر دی ہوئی تھی کہ یہ تھوڑا سا ریلیونٹ ہو گیا, یہ کچھ زیادہ کہہ گیا, تو یوں کر کے وہ پھاڑنے لگے کہ یہ لگتا ہے کہ علم نجوم, علم کہانت کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی شہادت کی بات کر کے نہیں بالکل صحیح کر رہا ہوں مولا علی سے سنیے. تم ایسا کرو اس تحریر کو اپنے پاس رکھ لو اور کچھ دن صبر کر لو, اگر میری شہادت اس طرح ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہیں یہ تحریر پھاڑنی نہ پڑے, یہ تمہارے کام آ جائے. تو ابن عباس نے وہ تحریر سنبھال کے رکھ لی اور کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلا کہ ان کو بالکل اسی طرح شہید کیے گئے جس طرح انہوں نے خبر دی تھی, اور پھر جو ہے وہ باز رہے اس تحریر کو پڑھنے سے. تو ابن عباس جیسے مفسر قرآن مولا علی کے بالکل قریب ترین شاگرد, زیادہ وقت گزارا ہوگا ابن عباس نے بنسبت میسم تمار کے, ان کے خاندان کے تھے, لیکن پھر بھی وہ ڈپینڈنٹ تھے, انحصار کرتے تھے میسم تمار کی جسے کہتے ہیں معرفت پہ, ان کی علم پہ. ایک دفعہ کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ابو خالد نامی شخص کے ساتھ دریائے فرات پہ, ایک دم سے اچانک سے کہنے لگے حاکم شام کا انتقال ہو گیا. ایک دم ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے نا, پاکستان جیت گیا, پاکستان جیت گیا, ہاں بھائی میں نے اسکور دیکھا میرے جو ہے موبائل پہ اسکور آیا کہ پاکستان جیت گیا, اتنے رن سے جیت گیا. تو اس زمانے میں اس قسم کی خبریں ہوا کرتی تھی, مولا علی دیا کرتے تھے. نعوذ باللہ, مجھے لگتا ہے کہ اگر مولا علی آ جائیں تو ہم لوگ یہی کہیں مولا علی ذرا بتائیں اسکور کیا ہے, موبائل کام نہیں کر رہا, انٹرنیٹ. اس زمانے میں لوگ مولا علی سے کچھ پوچھنے کی بجائے, ایمان کو بڑھانے کی بجائے میرے سر میں بال کتنے, میری بکریاں کدھر ہیں, یہ الٹے سیدھے سوال. تو آج کل بھی لوگ یہ T20 کا جو ہے یا ٹورنامنٹ کا یا فٹ بال کا میچ پوچھیں گے تو اب وہ شخص لگا یہ کون سا وقت ہے, یہ کون سا ماحول ہے یہ بات کرنے کا. بیٹھے بیٹھے ایک دم سے ان کو جو ہے وہ جوش آیا, حاکم شام مر گیا. تو کچھ جمعے کے دن جو آنے والا جمعہ تھا اس دن خبر آ گئی کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ بات تو 3 دن پہلے جو ہے انہوں نے بتلائی تھی. اب وہ کیلکولیٹ کرنے لگے ایگزیکٹلی, وہاں بھی کچھ آیا شام میں بھی اور یہاں بھی کنفرم کیا تو پتہ چلا ایگزیکٹلی وہی وقت تھا کہ شام کے مرنے کا جس وقت وہ دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میسم نے یہ جملہ کہا تھا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا. تو ان کو مولا نے نہ صرف اپنی شہادت کی خبر بلکہ دوسروں کے حال احوال بتا دیے تھے. یہ جب ابن زیاد کی جیل میں تھے, ان کی آپ نے شاید وہ مووی بھی دیکھی ہو جس میں جو ہے مختار کے ساتھ ان کی ملاقات ہے, تو مختار کو باقاعدہ وہ شاباش دے رہے تھے, اس کی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے, اور وہ بڑا پریشان کہ یہ مجھے کیوں شاباش دے رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اسی دن مختار کی آزادی کا پروانہ آیا کہ مختار کو جو ہے وہ آزاد کر دو.
मुख्तार को जो है वो उन्होंने आज़ाद कर दिया, फिर बाद में उन्होंने ग्रोह बनाया, वो जीते। तो ये मिस्र में तम्मार को खबरें किसने पहुँचाई थी? मौला अली ने पहुँचाई थी, और वो खबरें फिर जो है वो लोगों ने पहुँचाई। इनकी शहादत बड़ी अजीब है और वाकई दिल हिला देने वाली और खून के आंसू रुलाने वाली है। ये जब गए थे कुमैल ये इब्न ज़ियाद के दरबार पर, अच्छा अक्सर तारीखी जगहों में लिखा हुआ भी है कुमैल इब्न ज़ियाद, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था डजंट मीन इब्न ज़ियाद, ही हैज़ नो रिलेशन विद इब्न ज़ियाद। लोग इब्न ज़ियाद को कुमैल बिन ज़ियाद से मिला देते हैं, तो ऐसा नहीं। हुर बिन यजीद रियाही, यजीद तो उसके नाम से भी आता है, इसका मतलब नहीं यजीद का बेटा। तो वहाँ नाम उस ज़माने में ऐसे ही हुआ करते थे, लोग रखते थे। बरन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम देखें और काम देखें आप। तो ये गए वहाँ पर, तो इब्न ज़ियाद मौजूद था, तो उसने कहा कि अली की से बरात का इजहार करूँगा। मैं तो नहीं करूँगा अली से बरात का इजहार। कहने फिर मरने के लिए तैयार हो जा कर लगा, इसकी खबर तो मुझे मौलाना ने बहुत पहले दे दी है। जब मौलाना ने जब खबर दी थी तो वो मुकाम भी बता दिया, देख लें ये है वो खजूर का दरख्त जहाँ तुम्हें कुर्बान किया जाएगा, शहादत तुम्हारी होगी, जो जहाँ तुम्हें हमें बता दिया है कि यहाँ पे तुम्हें आएगी पुलिस पकड़ने, यहाँ पे तुम्हें पकड़ के मारा जाएगा, यहाँ पे तुम्हें जो तुम्हारा सर काटा जाएगा, हम फौरन कनाडा का टिकट कटा लें, इमिग्रेशन ले लें, पाकिस्तान आएंगे नहीं हम, कुछ भी हो जाए। यकीन कीजिए उस दिन से रोजाना पानी, क्या ईमान देखें आप, हमारे तो हाथ कांप जाए, पानी दे रहे हैं। ये नहीं कि दुआ कर रहे हैं अल्लाह मियाँ किस तरह नीस तो नाबूद हो जाए, तरत याद हट जाए, कुछ हो जाए, तो पानी दे रहे हैं। फिर 2 रकात नमाज शुक्राना, 2 रकात नमाज शुक्राने की अल्लाह ने इतनी बड़ी तौफीक दी। अभी से अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, अभी से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और बड़े खुशी और खुशू से, बहुत सुकून से बिल्कुल तैयार हैं। तो इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचे। इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर तू अली से बराअत का इजहार नहीं करेगा तो मैं तैयार हो जा मौत के लिए। कहने मैं तो तैयार हूँ, मौलाना ने इसकी मुझे खुशखबरी दी है। अब वो इब्न ज़ियाद जो है और परेशान गुस्से में कि क्या खुशखबरी दी है। कहने उन्होंने कहा है कि तू मुझे कत्ल करेगा, मेरे हाथ पैर काटेगा और मेरी ज़बान को कता करेगा। तो अब ये सोचने का मैं क्या करूँ इसके कॉन्फिडेंस का। इतना अच्छा मानना कोई मसला नहीं है दुश्मन को, इब्न ज़ियाद हज्जाज इन लोगों के लिए, लेकिन जब ये इन लोगों के कॉन्फिडेंस देखा करते थे ना तो इनके तन बदन में आग लग जाया करती थी। ये कैसे लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। मैं उसको मौत की खबर दे रहा हूँ, नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी बात है, वेल डन, मोस्ट वेलकम, गो अहेड। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरे हाथ पैर तो काटूंगा, सूली पे भी चढ़ाऊंगा, लेकिन तेरी ज़बान नहीं काटूंगा, ये बतलाने के लिए कि तेरा मौला झूठा है। मैं सूली पे भी चढ़ाऊंगा, हाथ पैर भी काटूंगा, ज़बान नहीं काटूंगा तेरी। कहने मेरा मौला झूठ बोल ही नहीं सकता, नहीं बोल सकता। तो अब क्या किया, अच्छा जिसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन की थी वो था कूफे का वाली अमर बिन हुरैस। उसके घर के अपोजिट जो दरख्त था वहां दी, क्योंकि अमर बिन हुरैस की कंप्लेन करने गए थे। कूफे वाले भी जाहिर सी बात है इन्हीं को आगे बढ़ाते थे कि भाई ये बड़ी कंप्लेन वो कर रहा है, करप्शन कर रहा है, टैक्स ले रहा है, कीमतें जो है हमें जो है वो ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, कारोबार नहीं हो रहा, सारा मंदा हो गया है, जैसे हमारे यहाँ हुकूमतें करती हैं। तो अमर बिन हुरैस की कंप्लेन करने गए थे, शिकायत किसके पास, इब्न ज़ियाद के पास, कि अपनी कोई कंप्लेन नहीं, कोई शियाने अली या मज़हब अहले बैत के हवाले से इमाम के हवाले नहीं, कि भाई अवाम परेशान है। कूफे के ताजिर, जिस तरह हमारे यहाँ ऑल कराची ट्रेड एसोसिएशन होती है, उसमें कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई खजूर वाला तो नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि उसने खजूर वाले को बना दिया कि ये जो है कलमे हक बुलंद करने की इस्तिदात रखता है। उन्होंने कहा तमाम लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा बना के भेजा है और आप जो है इसको निकालें, इसको हटाएं अपनी जगह से। हुरैस भी पहुंच गया, अमर बिन हुरैस भी, बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये जो है बस शियाने अली में से है और ये जो है लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है, उल्टा जो है इब्न ज़ियाद को पट्टी पड़ा दी। खैर इब्न ज़ियाद तो बहाना ढूंढा करता था कि किसी तरह जो है मैं कत्ल करूँ इन लोगों को चुन चुन के। तो उसने कहा भाई तुम्हारा सारे दावे गलत हैं। हुरैस, अमर बिन हुरैस तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, और हुरैस तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे घर के सामने इसको सूली पे चढ़ाऊंगा। और अमर बिन हुरैस के घर के सामने वही दरख्त है जिसके सामने इशारा करके मौलाना ने कहा था कि यही वो दरख्त होगा कि जहाँ तुम्हें सूली चढ़ाई जाएगी। अच्छा यहाँ ध्यान में रखिए, एक होता है फांसी और एक होता है सूली। फांसी ये होता है कि आपको तख्तेदार पे चढ़ाया, फंदा डाला, तख्ता हटाया, आप नीचे गए यानी ऊपर गए, या तो आपकी हड्डी टूटी या सफोकेशन से आप इंतकाल विद इन फ्यू मिनट्स। सूली ऐसी नहीं होती, सूली ये होती है जैसे स्लीप पे चढ़ाते हैं कीले ठोक के या रस्सियों से बांध कर। खजूर का कोई तना मुंतखब करते थे और उस पर रस्सियों से बांध दिया करते थे, तो इनको जाके बांध दिया।
اچھا اس وقت یہ بھی کیا کرتا، اچھا اس کا مقصد، سولی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوا کرتا تھا کسی طرح تڑپا کے مارے. صرف یہ نہیں کہ مجھے خوشی ہو میں اپنے دشمن کو تڑپا کے، نہیں، ہو سکتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے اپنے نظریے سے پھر جائے. بس وہ یہ چاہتے تھے کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کر سکیں. اور ہمیں فخر ہے کہ اگر ہم لوگوں کو تکلیف دی جائے انشاءاللہ ہم اپنے نظریے سے نہیں پڑیں گے. بولٹن مارکیٹ میں جو دھماکہ ہوا تھا بم بلاسٹ کا، وہ اس بات کی ویڈیو فوٹیج اس کی گواہ ہے کہ لوگ بھاگے نہیں تھے، علم گرا نہیں تھا، بم بلاسٹ ہوا تھا، لوگ شہید ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی جلوس جاری رہا، یعنی کہ جلوس کینسل نہیں. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے سب کچھ کروں گا تیرے ساتھ، تیری زبان نہیں کاٹوں گا، صرف بتانے کے لیے کہ تیرا مولا جھوٹا ہے. ان کو جو ہے وہاں پہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا، پیٹھ پہ خنجر بھوک دیا جاتا تھا، گھوپ دیا جاتا تھا، اور اس طرح گھوپا جاتا تھا کہ خون زیادہ نہ نکلے، بالکل اندر تک. ہینڈل اس کا جو ہے وہ برچی کا جو ہے وہ باہر رہتی تھی اور خون ٹپکتا تھا ایک ایک خطرہ، جس سے تکلیف ہوا کرتی تھی. آپ کا ایک زخم لگ جائے، آپ فوراً سلی پلاس اور کوئی بینڈیج اور مرہم، وہ خون ٹپک رہا تھا. پہلے دن ٹپکا، دوسرے دن خون ٹپکتا رہا، اور وہ اس طرح پھر دوسرے دن جو ہے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹو، نے اس کے ہاتھ پیر کاٹے. اچھا ہم آپ یا کوئی شخص تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو، میری جاں بخشی کر دو، مجھے کہیں لے جاؤ، میں یہاں پہ کچھ نہیں کروں گا، کوفے بھی نہیں رہوں گا. کہتے ہیں کہ میثم تمار اس حالت میں لوگوں کو کہا کرتے تھے اے لوگوں آؤ، آخری وقت ہے، میں تمہیں مولا کی وہ حدیثیں سناؤں جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی. آخری وقت تھا، شہادت قریب تھی، انہوں نے کہا میں ایسی حدیثیں سناؤں گا کبھی نہیں سنی ہوں گی، میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، اچھا ہے میں تمام راز افشا کر کے جاؤں. پھر انہوں نے مولا کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور بنو امیہ کے رذائل بیان کرنا شروع کیے. اور لوگوں کا ازدحام، بازار خالی ہو گئے، دکانیں ویران ہو گئیں، رستے سنسان ہو گئے. لوگ کہاں ہیں؟ سولی کے پاس. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میثم تمار کو سن رہے ہیں. پورا شہر کوفہ اس کھجور کے درخت کے تنے کے گرد حالہ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور سامنے اس کا گھر عمر بن حریث کا وہ پریشان کہ میرے گھر کے سامنے مجمع اور میرے ہی بارے میں، میرے ہی حکمرانوں کے بارے میں جن کا میں کھاتا ہوں ان کے بارے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب یہ گیا عمر بن حریث ابن زیاد کے پاس کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، کس شخص کو سولی دے دی، تجھے تو اس کو خیال میں رکھ کے خاموشی سے مار دینا چاہیے تھا. کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ تیرے بارے میں، بنو امیہ کے بارے میں زہر اگل رہا ہے اور علی کی حدیثیں بتا رہا ہے کہ علی نے یہ کہا، علی نے وہ کہا، پورا کوفہ جمع ہے، یہ نہ ہو کہ ہجوم وہاں سے ہٹ کر تیرے دربار پہ دھاوا بول دے. اسے فوراً اپنے غلام کو کہا کہ جلدی سے جا اس کی زبان قطع کر دے. جب زبان قطع کرنے کے لیے ابن زیاد کا غلام اوپر چڑھا تو فوراً انہوں نے اپنے بیان کو روک کے کہا، لوگوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور تمہاری زبان قطع کی جائے گی؟ تو ابن زیاد نے کہا تھا میں تیرے ہاتھ پیر تو کاٹوں گا لیکن زبان قطع نہیں کروں گا، یہ بتانے کے لیے کہ تیرا مولا جھوٹا ہے. تو دیکھ میرا مولا جھوٹا نہیں ہے، ابن زیاد جھوٹا ہے، دیکھو آج میری زبان قطع کی جا رہی ہے. بس اس نے یہ کہا، میثم تمار نے، غلام ابن زیاد کے غلام نے اسی وقت ان کی زبان کو قطع کیا، اور زبان قتل کرنے کے چند ہی لمحوں بعد آپ کی روح جو ہے پرواز کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میثم تمار آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے، کمیل بن زیاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں مولا کے دعوی محبت کو جو ہے وہ سچ ثابت کر کے دکھایا. ہم جو ہے بڑے آرام سے کہتے تھے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن تھوڑی سی تکلیف دھوپ کی، تھوڑی سی تکلیف روزے کی، تھوڑی سی تکلیف بھوک پیاس کی نہیں برداشت ہوتی. یہاں پورا کا پورا کمیل بن زیاد کی گھر کی عورتوں کو زندان میں ڈال دیا گیا، کمیل بن زیاد کے قبیلے کو زندان میں ڈال دیا گیا. میثم تمار کو ان کے گھر کے سامنے، ان کے محلے والوں کے سامنے، جس کی شکایت کرنے گئے تھے اسی کے گھر کے سامنے سولی پہ چڑھا دیا. 3 دن تک وہ لٹکے رہے، اور مولا نے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری زبان قطع ہوگی، تم اس تکلیف سے گزرو گے اور پھر تمہارا جو ہے وہ انتقال ہوگا، تم قتل ہونے کا کوئی بات نہیں، اگر ہو بھی جاؤں تو میں صبر کروں گا. کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے سختی سے منع کیا تھا کہ میثم تمار کی لاش کو کوئی نہ دفنائے، لیکن کچھ دن گزرے خاموشی سے. رات کے اندھیرے میں قبیلہ مراد
کہ لوگ آئے اور خاموشی سے آپ کو جو ہے اسی درخت کے پاس جو ہے وہاں پہ دفنا دیا گیا، اور پھر بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بہرحال کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے میس بنت عمار سے ہمیں ملا کہ ہمیں جو ہے فقط دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو باقاعدہ جو ہے وہ اس دعوے کو صحیح ثابت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھ پہ تکلیف کیوں نہیں مجھ پہ تکلیف کیوں آ رہی ہے، اوروں پہ کیوں نہیں آ رہی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اب مولا کے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے، آپ کو میل بن زیاد کے ساتھ شامل ہو گئے، میس بنت عمار کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جتنی زیادہ تکلیف ہوگی انشاءاللہ مولا کے اتنے ہی قریب ہوں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں تو کربلا سے بڑی تو نہیں، ہم کو قربانی دے رہے ہیں تو ائمہ سے بڑھ کے قربانی تو نہیں دے رہے۔ ہمارے ائمہ اور جن کے نقش قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ قربانی دی۔ پانچواں مقام جو اطراف مسجد کوفہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے اور بہت اہم مقام زیارت ہے وہ ہے بیت علی۔ آپ کو معلوم ہوگا اگر تاریخ کے اوراق آپ پلٹائیں کہ جب مولا علی کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت شورشیں، سازشیں اور فتنے اپنے عروج پر تھے، اور ان کا گڑھ، ان کا مرکز کوفہ تھا، اور ویسے بھی مولا کو خلافت پر آتے ہی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور جس میں سب سے بڑا چیلنج ہی یہی تھا کہ اپنی خلافت کی بیعت لینا۔ بہت سارے لوگوں نے حاکم شام کی سرکردگی میں، رہنمائی میں آپ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر مدینے میں رہتے تو پھر وہی بات کہ مدینہ شہر کی حرمت جو ہے وہ پامال ہوتی۔ مولا علی کے خلافت پہ آتے ہی جنگوں کا، سازشوں کا، فتنوں کا دور شروع ہوا، اور 3 بڑی جنگیں جیسے آپ کو معلوم ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہوئی، اور یوں سمجھ لیجیے 4.5 سال کا جو دور ہے وہ انہی سازشوں کو نمٹاتے ہوئے، انہی سازشوں کو ختم کرنے میں جو ہے وہ گزر گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بلا شبہ آپ کا دور جو ہے وہ سنہری ترین دور میں لکھا جاتا، اور ہم پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سنہری ترین دور تھا، کیونکہ کم از کم اس دور میں منافقین کی پہچان ہو گئی، دشمنان اہل بیت کی لوگوں کو پہچان ہو گئی۔ اگر یہ جنگیں نہ ہوتی اور مولا علی کے خلاف لوگ صف آرا نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کون اسلام سے مخلص ہے اور کون اسلام کے لبادے میں اسلام سے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بیت علی کے حوالے سے یہ کہا جانا چاہیے کہ جب مولا علی کوفے میں آئے تو آپ کو معلوم ہے دارالامارہ اس وقت گورنر یا خلیفہ کے زیر استعمال ہوا کرتا تھا، چنانچہ انہوں نے مولا علی سے درخواست کی کیونکہ آپ خلیفہ ہیں تو آپ کے شایانہ شان یہ ہے کہ آپ اس عمارت میں جس میں گورنر اور خلفاء یا حکمران طبقہ رہا کرتا تھا آپ رہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ مجھے دارالامارہ سے ظلم کی بدبو آتی ہے اور میں یہاں نہیں رہ سکتا، چنانچہ آپ کے لیے گھر کا بندوبست کیا گیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ گھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، کچا گھر، اور کچھ روایتوں کے مطابق آپ کی بہن ام ہانی نے جو ہے اس گھر کو آپ کے لیے ہبہ کیا۔ ام ہانی وہی ہیں کہ جن کے گھر سے رسول اللہ جو ہے معراج کی رات جو ہے نکلے تھے اور سفر انہوں نے آپ کے گھر سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ ام ہانی نے اپنا گھر آپ کو دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنا گھر آپ کو دیا ہو اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں کچھ ترمیم کی ہو۔ بہرحال یہ ان کا جو ہے گھر کچھ روایتوں کے مطابق ام ہانی اور کچھ کے مطابق خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا گھر تھا۔ جب آپ بیت علی میں داخل ہوں گے تو یہ ان کا مرکزی دروازہ ہے۔ اچھا، یہ اوریجنل گھر نہیں ہے، اصلی گھر نہیں ہے، یعنی اس کی جو اینٹیں ہیں وہ نہیں ہیں جو زمانے میں استعمال ہوتی تھی، کچا مٹی کا گھر انہوں نے بنایا تھا۔ بہرحال پریزرو کرنے کی خاطر ہم اس کو جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے کہ جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ داخل ہوں گے، داخل ہوتے ہی چند قدم چلنے کے بعد 300 مربع میٹر پہ جو ہے یہ بنا ہوا ہے، داخل ہونے کے فوراً بعد سامنے آپ کو دیوار نظر آئے گی۔ یہ مولا علی کے گھر کے ایئر کنڈیشن نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا، یہ ابھی لگائے گئے ہیں، اور جب ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، مناسبتیں ہوتی ہیں تو یہ گھر جو ہے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے اور لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی،
اور بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ سانس بند ہو کے یا دم گھٹ کے لوگ بے ہوش ہو گئے ہوں، عین ممکن ہے مر بھی گئے ہوں، اتنا زیادہ اس میں رش ہوتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ بیت علی ان دنوں جائیں جب جو ہے رش کے ایام نہ ہوں۔ بہرحال یہ دیوار آپ کو نظر آئے گی جیسے آپ گھر میں انٹر ہوں گے، الٹے ہاتھ پہ جب آپ مڑیں گے تو یہ جو ہے حسن حسین کا کمرہ تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ اور اس کمرے کو قرآن کا کمرہ بھی کہا جاتا ہے، جس سے شب و روز جو ہے صبح شام جو ہے قرأت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مولا علی جو ہے وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے، یا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرہ تو نہیں، کوریڈور کہہ لیں، وہاں پہ مہمانوں سے ملنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ جب آپ یہ کمرہ دیکھ لیں اور واپس اسی جگہ پر آئیں جہاں پہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا ابھی، تو سیدھے ہاتھ پہ ایک چھوٹی سی راہداری کوریڈور ٹنل جاری ہے، اور بمشکل اس میں 2 افراد جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ تو وہاں سے جب آپ گزریں گے تو چند قدم کے فاصلے پہ آپ کو جو ہے وہ کنواں نظر آئے گا۔ دیکھیں یہ کنواں نظر آ رہا ہے۔ پہلے جو ہے لوگ یہاں کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے، یہاں پہ جو ہے مشکیزہ، یہاں پہ پیالے رکھے ہوا کرتے تھے، لیکن لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اور بدنظمی کی وجہ سے یہاں اس کنویں کو پانی نکالنے کے حوالے سے بند کر دیا ہے اور پائپ لگا دیا ہے، اور پائپ جو ہے وہ بیت علی کے باہر تک جا رہا ہے۔ آپ سکون سے وہاں سے پانی بھر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، جو یقیناً سعادت میں، برکت میں آب زمزم سے کم نہیں۔ تو یہ کنواں مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا۔ تو یہ جو سیدھے ہاتھ پہ ہم نے بتلایا کنواں ہے، اسی کے آگے چند کمرے ہیں جہاں پہ آپ کی زوجہ ام البنین رہا کرتی تھی، جہاں پہ جو ہے آپ کی صاحبزادیاں جناب زینب ام کلثوم رہا کرتی تھی، اور یہ جو کنواں ہے یہیں پر آپ کو جو ہے غسل دیا گیا تھا جب آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے مولا علی کا کچی مٹی سے بنایا ہوا گھر ابھی تک آباد ہے، زائرین کی توجہ کا مرکز ہے، اور اس کے ساتھ جو خلفاء کا یا حکمرانوں کا یا حاکمین کا دارالعمارہ تھا، یعنی مین بلڈنگ، اور جو کئی ہزار گز پر مشتمل تھی، وہ بالکل ویران اور سنسان پڑی، بلکہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو وہ وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، کیونکہ وہ چٹیل میدان اور گھاس پھوس جسے کہتے ہیں کہ بالکل ویران بیابان شکل اختیار کر گئی ہے، نہ اس کا کوئی پرسان حال ہے اور نہ لوگ وہاں پہ جانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ جب آپ مسجد کوفہ سے نکلیں گے تو ہم نے بتایا کہ آج کل مسجد کوفہ جانے کا اور آنے کا راستہ جو ہے وہ باب ثعبان ہے۔ تو جیسے آپ نکلیں گے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے خدیجہ بنت علی، جناب علی کی سب سے چھوٹی، سب سے آخری صاحبزادی، جب انہوں نے شادی کی تھی آخری، تو آپ کی شہادت سے غالباً 3 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، لیکن بچپن کا مطلب ہے چند ہی مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس سال پیدا ہوئی تھی اسی سال 37 ہجری میں آپ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور بنت محییات جو ہے ان کی والدہ تھی، ان کا لقب جو محییات تھا۔ 7واں مقام یونس ہے۔ اچھا، جب آپ کوفے جائیں گے، کوفے کی مسجد، مقامات اور اس کے اعمال وغیرہ وہ تو آپ کریں گے، اس کے علاوہ آپ کو جو زیارت کے لیے لے جایا جائے گا وہ ہے بیت علی۔ وہ اس لیے کہ وہ بالکل ساتھ ہی ہے، تقریباً واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بسمت عمار، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہاں زیارت نہیں کروائی جاتی۔ یہ جو ابھی ہم آپ کو 3-4 زیارت ابھی بتلائیں گے، یہ غیر معروف زیارتیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کروائی بھی نہ جائیں، لیکن اگر مل جائے موقع، اگر قافلے والے لے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ مقام یونس ہے کوفے میں، جو کہ آپ کو فرات کی طرف اس کے مشرقی راستے میں 1 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا کوفے کی مسجد سے، تب یہ مقام آئے گا۔ لیکن اس مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر حضرت یونس دفن ہے۔ اس مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مچھلی نے حضرت یونس کو اگلا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں، یہ پہلے دیکھ لیجئے، یہ مرقد ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جو موصل میں ہے۔ تو
مقام یونس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام یہاں دفن ہے. یونس علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ موصل میں. وہ بہت دور ہے اور وہ داعش کی سرگرمیوں کا عموماً مرکز رہا کرتا ہے. تو یہ جو مقام ہم نے آپ کو بتایا مقام یونس، یہ جو ہے فرات کے مشرقی راستے 1 کلومیٹر پہ ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مچھلی نے اگلا تھا. 1 ہفتے آپ دریائی یا سمندری سفر میں رہے، 1 ہفتہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 1 ہفتہ جب مچھلی نے اگلا اپنے پیٹ سے تو جزیرہ کہہ لیجیے یا ایک جگہ جہاں پہ ان کو اگلا تھا وہ یہی جگہ تھی جو اب فرات کے راستے پہ موجود ہے 1 کلومیٹر دور مسجد کوفہ سے. جب اگلا تھا تو یہ جزیرہ نما جگہ تھی، وہاں پہ ایک پیڑ تھا اور پیڑ پہ کدو کی بیل تھی اور اس کدو سے جو ہے وہ رس ٹپکتا تھا اور وہ یونس علیہ السلام کے منہ میں جاتا تھا. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اگلا تھا تو ان کی جو کنڈیشن تھی، باڈی اسٹیچور تھا، وہ بالکل نیو بورن بیبی کی طرح تھا. جو نوزائیدہ بچہ ہوتا جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اتنے کمزور نہیں لاغر ہو چکے تھے مچھلی کے پیٹ میں رہ کے. 4 ہفتے کچھ اس کے روایت کے مطابق 40 دن. تو وہ بس جس طرح بچہ جھولے میں لیٹا رہتا ہے اس طرح وہ لیٹے رہتے تھے اور اوپر سے کدو کے اندر سے رس ٹپکتا تھا جو ان کے منہ پہ گرتا تھا، بس اسی کو وہ چاٹ لیا کرتے تھے. کہتے ہیں کچھ عرصے بعد 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد جو ہے وہ جس درخت پہ کدو کی بیل تھی اس درخت کی جڑوں کو دیمک نے چاٹ لیا، کسی کیڑے نے کاٹ لیا. تو جب وہ درخت گرا تو کدو کی بیل بھی جو ہے وہ گر گئی جو ان کا آخری سہارا تھا. تو وہ بہت مغموم ہوئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک تو سہارا تھا میرے زندگی کا، میری حیات کا، اور وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا. تو اللہ نے کہا کہ تم کو اس کدو کی بیل کے جانے پر تباہ ہونے پہ افسوس ہو رہا ہے جو تم نے نہیں لگائی، وہ درخت تم نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے جانے پہ تمہیں افسوس ہو رہا ہے. لیکن 1 لاکھ لوگ نینوا میں عذاب الہی کا شکار ہونے جا رہے تھے اور تمہیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہوا. پھر اللہ نے ان کو بتلایا کہ جن لوگوں کے لیے تم نے بد دعا کی تھی اور جن لوگوں پہ عذاب آنے والا تھا، چونکہ عذاب کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی تھی، ہم نے وہ عذاب ان کے پاس سے ہٹا لیا. اور یہی وجہ تھی کہ یونس علیہ السلام جب گئے وہ سمجھے اب کھنڈر بن چکا ہوگا ان کا علاقہ نینوا جہاں پہ ان کی امت تھی. پتہ چلا کہ وہ بالکل خوشحال خوش باش رہ رہے. انہوں نے کہا میں جاؤں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، امبیرسمنٹ ہوگی، لوگ کیا کہیں گے تم کیسے نبی ہو. مطلب صرف سوچا تھا، لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ سوچا تھا اور یہ سوچتے ہوئے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں کیا کہ اب کیا حکم ہے، میں کیا کروں، جاؤں کہ نہیں جاؤں. بس اسی طرح کے اولا کہ اللہ نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. لیکن الحمدللہ ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے بس میری ذات میں نقص ہے. یہ ورد جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں کرتے رہے، اس لیے مچھلی نے ان کو کھایا نہیں. میدے میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن باحفظ و حفاظت رہے. یہ مقدمہ حضرت یونس علیہ السلام موصل میں ان کی قبر مبارک ہے. داعش نے بھی پچھلے دنوں جو ہے اس کو بلاسٹ کرنے کی کوشش کی تھی. الحمدللہ وہ جگہ جو ہے وہ بچ گئی ہے. پیغام ہمیں یہاں سے یہی ملتا ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو وقتی طور پہ، کسی جسے کہتے ہیں کہ مصیبت کا سامنا ہو، تو اللہ سے لو لگانی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کب اپنی اس آزمائش کو میرے اوپر سے ہٹائے اور کامیابی کے ساتھ مجھے اس میں کامیاب کرے، سرخرو کرے. 8واں مقام جو آپ کو اطراف مسجد کوفہ میں ملے گا، مسجد حمرا یا مسجد حمرا. یہ مسجد اور اس جیسی بہت ساری مسجدیں جو ہیں وہ کوفے میں موجود ہیں. اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ کچھ مسجدیں مبارک تھیں اور کچھ مسجدیں ملعون تھیں. جو مسجدیں مبارک تھیں اس میں مسجد حمرا، مسجد غنی اور مسجد جعفی شامل تھے. لیکن جس طرح مدینے میں ہم دیکھتے ہیں مسجد زرار تھی، اس طرح کوفے میں بھی خارجیوں نے مسجدیں بنائی ہوئی تھیں اور یہ اپنی سازشیں، اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی ان مساجد میں کیا کرتے تھے اور پھر سازشیں تیار کر کے
پھر جنگ نہروان اور اس جیسے دوسرے واقعات جو ہے جنم لینے کا باعث بنتے تھے. تو جو مسجد ملعون تھی ان کے بارے میں ملتا ہے مسجد اشعث بن قیس بن کندی جو کہ آپ کے دور میں جنگ صفین میں آپ کے ساتھ تھا لیکن نہروان میں آپ سے الگ ہو گیا. مسجد جریر بن عبداللہ یہ بھی ملعون مسجد میں تھی. مسجد ثقیف اور مسجد سماک ان مسجدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ملعون مسجدیں تھیں اور ان مسجدوں میں سازشیں تیار ہوا کرتی تھی. بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ عجل آئیں گے تو نامبارک مسجدوں کو ڈھا دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوفے میں اس وقت بھی جب وہ آئیں گے ایسی مسجدیں موجود ہوں گی جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہوں گی تو ان مسجدوں کو وہ ڈھا دیں گے کہ اب مزید کسی سازش کی گنجائش نہیں. کہا یہ جاتا ہے مسجد حمرہ کے حوالے سے کہ یہاں پر مولا علی نے نماز پڑھی تھی، عبادت کی تھی. اس کے علاوہ امیر مختار کی بیعت کے حوالے سے ملتا ہے کہ امیر مختار نے اولین بیعت اپنے ساتھیوں کی اسی مقام پر کی تھی. اس کے بعد چند امام زادوں کے روضے ہیں آس پاس کوفے میں. کوفے کی مسجد کے آس پاس روضہ سید حسن محلہ ہاشمیہ میں ان کا روضہ ملے گا. ان کی ولادت مدینے میں ہوئی اور وفات کوفے میں. محمد بن حسن مثنی یہ جو ہے محلہ عباسیہ کوفہ میں موجود ہے. ان کی قبر مبارک امام حسن علیہ السلام کے پوتے تھے اور قاتل ان کا منصور تبانقی. ان کی اور ان جیسے بہت سارے امام زدگان کی ہم نے بتایا کہ اب قبر دریافت ہو رہی ہیں، لوگوں نے تقیہ کی وجہ سے ان کو چھپایا ہوا تھا. اسی طرح ان کے حالات زندگی جو ابھی بہت زیادہ مفصل اور مترشح نہیں ہیں، انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حیات کے ان کی سیرت کے واقعات بھی تشت اسباب ہوتے رہیں گے اور ہمارے سامنے آتے رہیں گے. جناب سلیمان حسن اور ختیجہ یہ بھی امام زادے ہیں. یہ بھی کوفے میں کے قریب محلہ ہندیہ اور شہر ہلہ کے درمیان میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو خود کوفے سے ٹریول کرنا پڑے گا، مسجد کوفہ سے. اور یہ تمام جو ہیں اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں. 12ویں جو زیارت ہے وہ ابراہیم الغمر ہے اور غمر کہتے ہیں رشک کو. عربی میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخی تھے. اتنے زیادہ سخی تھے کہ ان کو دیکھ کے لوگوں کو رشک آتا تھا کہ ہم ان جیسے سخی کیوں نہیں بن جاتے. امام حسن علیہ السلام کے پوتے تھے اور حی کندہ نامی محلے میں ان کی جو ہے وہ قبر مبارک ملے گی. دارالامارہ دیکھیں کچھ زیارتیں تو ایسی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کی روحانیت میں، معرفت میں اور ایمان میں اضافہ ہوگا، اور کچھ زیارتیں در حقیقت عبرت لینے کے لیے ہیں. تو ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیے. جیسے جب آپ تولا کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں تبرہ بھی کرتے ہیں. تولا اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے اور تبرہ ان کے دشمنوں سے براءت کا اظہار ہے. تو جہاں آپ مسجد کوفہ دیکھیں گے، جہاں آپ بیت علی دیکھیں گے، وہیں آپ کو دارالامارہ سے بھی جو ہے وہ واسطہ پڑے گا. یہ بالکل بیچ میں واقع ہے، مسجد کوفہ سے بالکل متصل ہے اور چند قدم کے فاصلے پر ہے آپ کے مسجد علی سے. یہ دیکھیں گنبد نظر آ رہا ہے مسلم بن عقیل کے روضے کا. اس کے پیچھے یہ جو 3 روضے تھے، مسلم بن عقیل، حاری بن عروہ اور مختار ثقفی کے جو روزے ہیں الٹے ہاتھ پہ، جب آپ باب صوبان سے داخل ہوتے ہیں الٹے ہاتھ پہ یہ 3 روزے ہیں. بس ان روزوں کے پیچھے پوری جو وہ ہے زمین، اس کو دارالامارہ کہتے ہیں. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ خلفاء کا جو ہے وہ محل ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے اس کو سعد بن ابی وقاص نے بسایا جب انہوں نے دیگر اصحاب کے ساتھ کوفے میں باقاعدہ رہائش اختیار کی. یہ اس زمانے سے بنا ہوا گھر یا محل تھا. اس کے بعد دیگر حکمران آپ کے بعد آتے جاتے رہے. جب آپ امام علی آئے اپنی خلافت کے زمانے میں، تو جب ان کو یہ آفر کی گئی، پیشکش کی گئی آپ رہے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے یہاں سے ظلم کی بدبو آتی ہے. اس کے بعد ابن زیاد یزید کے دور میں آیا. اس کے بعد امیر مختار نے کچھ حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اختیار کیا. اس کے بعد مصعب بن زبیر اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دلچسپ
واقعہ دیکھیں یہ ہے شہادتوں کی تفصیل. یہ وہ جگہ ہے دارالامارہ جہاں سے مسلم بن عقیل کی شہادت کا حکم دیا گیا، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا 60 ہجری میں. پھر یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین کا سر اقدس لایا گیا 61 ہجری میں. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد کو مختار سقفی نے 66 ہجری میں قتل کیا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ خود مختار سقفی کو جو ہے شہید کیا گیا 66 ہی ہجری میں. یہ 6 نہیں 66 ہے. پھر یہاں پہ مصعب بن زبیر جس نے مختار سقفی کو شہید کیا تھا اس کو قتل کیا گیا. پھر عبداللہ بن زبیر کو بھی اسی جگہ قتل کیا گیا. اور پھر عبد الملک بن مروان کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ قتل کیا گیا. اچھا کہتے ہیں کہ عبد الملک مروان جو ہے جب یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر ایک شخص آیا اور گھورنے لگا اس کو. تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو مسلم بن نخعی اس کا نام تھا. تو اس عرب آدمی نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میں نے امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے دیکھا، پھر ابن زیاد کا سر امیر مختار کے سامنے دیکھا، پھر امیر مختار کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، اور اب مصعب بن زبیر کا سر تیرے سامنے دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا. جب وہ چپ ہوا تو مروان بن حکم جو ہے وہ کپ کپاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس عمارت کو فوراً ڈھا دیا جائے. اور باہر نکلا، تمام لوگوں سے نے کہا کہ باہر نکل جائیں. اور جس وقت اس عمارت کو ڈھایا گیا اس وقت سے لے کر اب تک یہ عمارت دوبارہ نہیں بنائی گئی. تو یہ ویرانی ہے، یہ اس کی نحوست ہے اس ظلم کی کہ جو اس عمارت سے جو ہے وہ جاری ہوا. تو یہاں پہ قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد آپ دیکھ لیجئے 4 ہے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 3 ہے. اور یہ پیغام ہمیں اس عمارت سے ملتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، بے شک ان چیزوں میں، ان زیارتوں میں یا ان مقامات میں جو نگاہ رکھنے والے ہیں اور جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت موجود ہے. جو معرفت نہیں رکھتے اور جو عبرت حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جو عبرت پکڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہاں پر عبرت موجود ہے. اور آخر میں ابن ملجم کی خبر کو بھی دیکھ لیجئے. ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے. کہنے لگے کہ جب میں کوفہ گھوم رہا تھا تو مختار سقفی کی قبر سے تھوڑا سا آگے یعنی پیچھے تھوڑے سے فاصلے پہ میں نے دیکھا ایک سفید زمین ہے اور بیچ میں ایک کالا رنگ کا رقبہ ہے، ایک سیاہ جو ہے زمین ہے. سفید زمین کے بیچ میں ایک دھبا کہہ لیجیے، ایک جگہ چھوٹی سی وہ کالے رنگ کی ہے. وہاں گئے تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا جگہ ہے؟ کہنے لگے یہاں پہ عبد الرحمن ابن ملجم دفن ہے. کہنے لگے یہ سیاہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوفے والے ہر سال لکڑیاں لے کے آتے ہیں اور 7 دن تک اس جگہ کو جلاتے ہیں، یہاں پر آگ جلاتے ہیں. اس کی وجہ سے، اس آگ کی وجہ سے اس جگہ کو جو ہے وہ سیاہی میں تبدیل، یہ جگہ جو ہے وہ سیاہی میں تبدیل ہو گئی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ جب مولا علی کو ضربت لگی تو عین اسی وقت اس تصویر کو یا اس فرشتے کو جس کو مولا علی کی شبیہ بنا کر اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہوگا یہ واقعہ کہ فرشتوں نے استدعا کی تھی، درخواست کی تھی ہمیں مولا علی کا جو ہے دیدار کروائی جائے، زیارت کروائی جائے. تو اتنے ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو کیسے زمین پر بھیجے؟ تو اللہ نے ایک فرشتہ بنایا جس کی شکل و صورت مولا علی کی طرح بنائی اور کہا کہ بس یہ ان کا جیسے بیت المعمور ہے وہ کعبے کا ایکویولنٹ ہے آسمانوں میں، بس اس کا ہم نے طواف کر لیا تو آپ نے کعبے کا بھی طواف کر لیا. تو مولا علی کی شکل کا ایک فرشتہ بنایا اور کہا کہ بس تم لوگ ان کی زیارت کر لیا کرو اور ان کی زیارت مولا علی کی زیارت کے برابر ہے. تو اس فرشتے یا اس تصویر جو بھی تھا، جب مولا علی کو ضربت پڑی تو عین اسی جگہ اسی فرشتے کو بھی ضربت پڑی. اور جب زیارت کرنے والے فرشتوں نے دیکھا تو اسی وقت کہا اللہ لعن قتلۃ یا امیر المؤمنین، اور اب تک یعنی قیامت تک وہ فرشتے ابن ملجم پہ لعنت بھیجتے رہیں گے. ایک درود پڑھتے محمد والے. اور یہ تمام گفتگو مسجد کوفہ کے اطراف کی زیارتوں کے حوالے سے مکمل ہوئی.
جس میں مرکزی طور پہ بیت علی، خدیجہ کی زیارت، میسم تمار کی زیارت اور دیگر زیارت انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید زیارتوں کی جو ہے وہ امید کی جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس 12واں درس جو ہے وہ مسجد سہلہ کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی دشمنوں سے برات کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ يا مولا يا صاحب السماء